وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً و سہلاً و مرحبا. سب سے خوش آمدید. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جناب آج کا ہمارا سیشن قریب مجیب ہے. انشاءاللہ آج جو ہم اس میں دعائیں سیکھیں گے وہ ہے جنت کے حصول کی دعائیں، اور ہم بہت پیاری پیاری جنت کے بارے میں ڈسکرپشنز بھی جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں قرآن کی آیات سے اس کو بھی سنیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے بھی دیکھیں گے بھی. تو اس کو شروع کرنے سے پہلے انشاءاللہ ہم پچھلی کلاس کا جو ہوم ورک ہے اس کو کرتے ہیں. ہم نے پچھلی دفعہ جہنم کے حوالے سے آیات پڑھی تھی، ان کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، آپ سے ترجمہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سے ساتھی سنانا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے ریگولر جو ساتھی ہیں جو ہمیشہ ہاتھ کھڑا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت برکت کرے. چلیں جناب شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا ہاتھ کھڑا ہے عظمیٰ تسکین کا. جی عظمیٰ آپ سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنائیے عظمیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن اچھا یہ باقی الرحیم. مائک زوہا ایڈمن ہے ہماری، باقی مائکس بند کر دیں، صرف عظمیٰ کا مائک کھلا رہنے دیں. جی عظمیٰ فرمائیے. وسیقہ اور ہانکے جائیں گے الذین
انہوں نے جنہوں نے کفرو کفر کیا الا جہنم جہنم کی طرف زمرہ گروہ در گروہ حتیٰ یہاں تک کہ جب جاؤہا وہ پاس آ جائیں گے فتحت کھول دیے جائیں گے ابوابوہا دروازے اس کے وقال کہیں گے لاہم انہیں خزنتوہا دربان اس کے علم کیا نہیں یاتیکم آئے تمہارے پاس آئے تمہارے پاس رسول کچھ رسول منکم تم میں سے یتلون ہم جو پڑھتے تھے علیکم تم پر آیات ربکم اپنے تمہارے رب کی وَيُنذِرُونَكُمْ اور دروازے تمہیں اور وہ ڈرانے تمہیں لکا ملاقات سے یومکم ھذا تمہارے دن کی تمہارے اس دن کی کالو وہ کہیں گے ٹھیک ہے، بلا جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، بہت اچھا ترجمہ آپ نے سنایا ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ میں ایک لفظ کا ترجمہ اور عربک دوبارہ پڑھیں جو پہلی لائن میں ہے نا، حتیٰ کے بعد جو اذا، حتیٰ اذا کے بعد جو لفظ ہے اس کی عربک پڑھیں اور ذرا اس کا ترجمہ بتائیں۔ اذا پڑھیں جاؤہا جاؤہا، ہاں نہیں اوہا، پورا واو ہے، اوہا ٹھیک ہے، اذا جی جاؤہا۔ اچھا یہ وہ بتائیں مجھے کہ اس میں اس کا معنی کیا ہے؟ وہ پاس آئیں گے، پاس آ جائیں گے اس کے کہ اس ہاں کے کا پاس ترجمہ ڈراپ ہوا تھا اس کو جی دے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی یہ جو جزاک آگے اللہ ورڈ آ رہا ہے نا کہ یاتکم، یاتی علم یاتکم، یہ تو اس کو پڑھیں گے یاتکم، حمزہ پہ جزم ہے نا، تو جی باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ اچھا جناب نیکسٹ، بہت اچھی، ہم نیکسٹ سنتے ہیں یہ جو ترجمہ ہے نا قالو سے ترجمہ ہم کسی اور ساتھی سے سنتے ہیں، کون سنائے گا؟ آپ تو کافی سارے کھڑے ہیں، شمسہ آپ سنائیں گے؟ چلیں شمسہ آپ سنائیں، شمسہ۔ قالوا وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، ولیکن اور لیکن حقت ثابت ہوگی، کلمات و بات علی عذابی عذاب کی، علی الکافرین کافروں پر، قیلا کہا جائے گا ادخلوا داخل ہو جاؤ ابوابا دروازوں میں، جہنم جہنم کی، خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، فابی اسا تو کتنا برا ہے، مثوا ٹھکانہ المتکبرین تکبر کرنے والوں کا۔ ماشاءاللہ بارک اللہ فیک، بالکل ٹھیک۔ ایک لفظ دیکھیے، یہ حقت کے بعد جو لفظ ہے نا، قالو بلا ولیکن، حقت کے بعد جو لفظ ہے اس کی ذرا عربک پڑھیں۔ کلمات ہاں کلماتو نہیں، کلمات بات ماں کریں گے نا تو کھڑا زبر بات ہو جائے گا، تو کھڑا زبر تو نہیں ہے نا اس پہ، جی تو جی اس کو پڑھیں گے کلمات کلمتو، جی شاباش، بات۔ بارک اللہ فیک، ماشاءاللہ۔ چلیں الحمدللہ، اب نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، یہ آیت تو مکمل ہوئی، نیکسٹ ہے دعا کا ترجمہ ہم سنتے ہیں ممتاز منتظر سے۔ جی باجی، ربنا اے ہمارے رب، اننا آمنا بے شک ہم ایمان لائے ہم، فاغفر لنا پس بخش دے ہمیں، ذنوبنا ہمارے گناہ، وقنا اور ہمیں بچا، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ ماشاءاللہ بارک اللہ فیک نے بالکل درست ترجمہ سنایا، بہت اچھے طریقے سے عربک پڑھی، الحمدللہ۔ نیکسٹ دعا کا ترجمہ ہم زونی ندیم سے سنتے ہیں۔ جی، ربنا اے ہمارے رب، اصرف پھیر دے ہم انا ہم سے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، انا بے شک
عذابہا اس کا عذاب کانا ہے غرامن رسوا کن انہا بے شک وہ ساعت برا ہے مستقرن ٹھکانا و مقامن اور مقام. ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ فیک میں. یہ جو غرامہ ہے نا، اس کا ترجمہ جان کو لاگو زیادہ بہتر ہے، یعنی جان کو لگ جانے والا ہے نا عذاب، اس طرح کن رسوا کن کی بنسبت یہ بہتر ترجمہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات اور ضروری، جب آپ اگر تو آپ پڑھیں نا ربنا صرف، تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ الگ الگ ورڈ پڑھی ہیں کہ ربنا کو الگ پڑھی ہیں تو اس کے بعد والا جو لفظ ہے نا، آپ دیکھیں اس میں الف پہ کوئی حرکت نہیں ہے، سواد پہ بھی جزم میں کوئی حرکت نہیں ہے، مطلب کوئی زیر زبر تو نہیں ہے. تھرڈ ورڈ پہ جا کے نا، تھرڈ حرف پہ جا کر، ورڈ نہیں بلکہ حرف پہ جا کے را پر زیر ہے. تو جب کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ پہلے دونوں پر کوئی ایسی حرکت نہ ہو، زیر زبر پیش، اور تیسرے ورڈ پہ جا کے حرکت ہو، تو پھر پہلا جو حرف ہوتا ہے اس کو زیر دیتے ہیں. تو اس کو پڑھیں گے ربنا کے بعد پڑھیں گے اسرف، الف کو زیر دے دیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ تھرڈ لفظ پہ زیر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے اسے لکھ لینا اور یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، نیکسٹ جناب ہم سنتے ہیں خالدہ سے. خالدہ آپ سنائیے. جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. ربنا اے ہمارے رب، ما خلقتا تو نے پیدا نہیں کیا، ھذا اسے، باطلاً یعنی اے ہمارے رب تو نے یہ زمین و آسمان، باطلاً کا مطلب ہے بے مقصد، اے ہمارے رب تو نے یہ زمین و آسمان بے مقصد پیدا نہیں کیا. سبحانکا فقنا عذاب النار. سبحانکا تو پاک ہے، فقنا پس تو ہمیں بچا لے عذاب النار آگ کے عذاب سے. ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک، من تدخل النار جسے تو داخل کر دے آگ میں، فقط تو یقیناً، اخزیتہ تو نے اسے رسوا کر دیا، تو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا. وما اور نہیں، للظالمین ظالموں کے لیے، من انصار کوئی مددگار. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، بہت اچھا ترجمہ ہے. اس پہلا لفظ دیکھیے ربنا انکا، یہ نا بے شک تو، کا ترجمہ اسی میں داخل ہوگا. باقی آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھا سنا ہے، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے جناب، نیکسٹ دیکھتے ہیں. اس کا ترجمہ ہم سنتے ہیں ریشمہ سے. اللہم اے اللہ، رب جبرائیل علیہ السلام، و میکائیل علیہ السلام، و رب اور رب اسرافیل علیہ السلام. اعوذ بک میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، من حر النار جہنم کی آگ کی تپش سے، ومن عذاب قبر اور قبر کے عذاب سے. شاباش، بارک اللہ فیک. جبرائیل میکائیل اور اسراف کے اللہ، جبرائیل میکائیل اور اسرافیل کے رب، اور آگے ماشاءاللہ بہت اچھا ترجمہ ہے، بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ نصیب کرے آگ کی تپش سے اور قبر کے عذاب سے، آمین. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی. یہ ترجمہ ہم سنتے ہیں شبانہ سے سنتے ہیں. جس آرڈر میں ہاتھ کھڑے ہیں میں اسی آرڈر میں سن رہی ہوں. جی شبانہ. جی، اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ بکا پناہ مانگتا ہوں تیری، من الکسل سستی سے، والحرمی اور حرامی اور عمر کی بڑھنے سے، وسوء کے برے اور بڑھاپے کی خرابی سے، وفتنات دنیا اور دنیا کے فتنے سے، وعذاب القبر اور قبر کے عذاب سے. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک، بالکل درست سنا ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں برکت فرمائے اور آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کی سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. نیکسٹ ہم سنتے ہیں شاہدہ پروین اور ناظرہ. دو لوگوں کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے، تو پہلی لائن کا ترجمہ شاہدہ سنا دیں اور دوسری لائن کا ترجمہ جو ہے وہ ناظرہ سنا دیں. جی شاہدہ. جی شاہدہ سنائیے. اللہم اے اللہ، انی اعوذ بکا من عذاب جہنم بے شک میں جہنم کے عذاب سے، و عذاب القبر
ومن عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنے سے، ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بالکل درست ترجمہ سنا ہے۔ شاہدہ چلیے اسی دعا کے ترجمہ آپ بھی سنائیے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں جہنم اور قبر کے عذاب سے، ومن عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنے سے، ومن شر فتنۃ مسیح الدجال، موت کے فتنے سے اور فتنہ مسیح الدجال کے شر سے تیری پناہ مانگتی ہوں، آمین۔ آمین۔ یہ دعا جو ہے اسی سے ملتی جلتی دعا جو ہے جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور مسیح دجال کے عذاب سے، اور من المعصم والمغرب ایک اور دعا میں آتا ہے گناہوں سے اور قرض وغیرہ سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ تو یہ دعا جو ہے وہ نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے بھی پڑھنی چاہیے۔ جتنی دعائیں آپ نے ماشاءاللہ پڑھی ہیں یہ یاد بھی ہوں گی نا آپ لوگوں کو، کچھ تو یاد ہو ہی رہا ہوگا نا انشاءاللہ۔ تو آپ ان کو نماز میں جو ہے سجدوں میں بھی مانگ سکتے ہیں، اور آپ سلام پھیرنے سے پہلے تحیات اور درود کے بعد بھی مانگ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ اب ہم اتنی بات کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر کوئی سوال ہوں گے یا کوئی بات ہوگا تو ڈسکشن ٹائم میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ آج کا ہمارا سیشن جنت کے حصول کی دعائیں ہیں، انشاءاللہ ڈسکشن اس کے بعد ہوگا سننے کے بعد، اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو انشاءاللہ کوئی اسپول جو آپ کا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے انشاءاللہ وہ بھی کنڈکٹ کریں گے آپ کے ساتھ۔ تو ہم اب سے ایڈمن کی طرف چلتے ہیں۔ اوور ٹو یو روحا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب۔ سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ الحمد للہ المحمود بکل لسان المعبود فی کل زمان اختص وحدہ بالبقاء وکتب علی جمیع الخلائق الفناء۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، جس کی حمد ہر زبان سے کی جاتی ہے اور ہر زمانے میں اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ وہ اکیلا ہی باقی اور قائم رہنے کے ساتھ خاص ہے، اور باقی تمام مخلوقات کے ساتھ اس نے فنا کو لازم قرار دیا ہے، یعنی صرف وہی باقی ہے، باقی سب فانی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قریب مجیب پروگرام کے تحت آج ہم جنت کے حصول کی دعائیں پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا
حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی کیا گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کا دربان ان سے کہے گا تم پر سلام ہو، تم اچھے رہے، بس ان دروازوں میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا، ہم جنت میں جہاں چاہیں جگہ بنا لیں، تو عمل کرنے والوں کے لیے کتنا اچھا بدلہ ہے۔ اس سے پہلے ہم جہنم سے بچنے کی دعائیں پڑھ چکے ہیں اور کچھ جہنم والوں کا حال بھی پڑھ چکے ہیں۔ جیسے جہنم والے گروہوں کی شکل میں جہنم میں لے جائے جائیں گے، اسی طرح اہل جنت کے بھی گروہ جب پل صراط پار کر چکیں گے تو انہیں جنت میں جانے کی اجازت ملے گی، لیکن انہیں بہت عزت اور تکریم کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب یہ گروہ جنت کے قریب پہنچیں گے تو ان کے لیے جنت کے دروازے پہلے سے ہی کھول دیے جائیں گے اور جنت کے محافظ فرشتے آنے والوں کا خوب استقبال کریں گے اور ان پر سلام پیش کریں گے، یعنی بیوٹیفلی ویلکم کریں گے، مبارک دیں گے اور اعلان کریں گے کہ آج اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد وہ اپنے رب کا حمد اور شکر ادا کریں گے اور اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جنت کا جو وعدہ کیا تھا وہ آج پورا کر دیا اور ہمیں جنت کا وارث بنا دیا، ہم اس جنت میں جہاں چاہیں رہیں، کیونکہ یہی صلہ ہے دنیا میں ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرنے والوں کا۔ تو فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ کفار کے برے انجام کے بعد اب تقوی والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ ان کا انجام کتنا خوبصورت ہوگا۔ سورۃ مریم میں آتا ہے لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، تاکہ آپ اس کے ساتھ یعنی جنت کے ساتھ متقی لوگوں کو خوشخبری دیں اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرائیں جو سخت جھگڑالو ہیں۔ جہنم والوں کے لیے بھی لفظ سیقہ استعمال ہوا تھا اور یہاں بھی سیقہ استعمال ہوا ہے۔ سیقہ کا مطلب یہاں یہ کہ ان کو تیزی کے ساتھ لے جایا جائے گا۔ جہنم والوں کو تو دھکے مار مار کے وہ جانا نہیں چاہیں گے، جنت والے خود بھی جنت کا شوق رکھتے ہوں گے اور جلدی جانا چاہیں گے، اور جتنی جلدی جانے کا ان کو شوق ہے اتنی جلدی ان کو پہنچایا بھی جائے گا، ان کے لیے سواری تیز کر دی جائے گی۔ یعنی کفار کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوا تو دھکیلنے کا اور دھکے مارنے کا ہے، متقین کو جنت کی طرف لے جانے کے لیے بھی یہ لفظ مشاکلت کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور یہاں جنت والوں کا اکرام کا ذکر ہے۔ جنت والے بہترین خوبصورت سواریوں پر سوار ہو کر جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ تقویٰ، جنہوں نے دنیا میں عذاب سے بچنے کے لیے محنت کی، جد و جہد کی، کیونکہ ہر ایک اپنے عمل کے اعتبار سے ہی اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اور اہل جنت کے بھی گروہ ہوں گے، مثلاً انبیاء کے گروہ، صدیقین کے، شہداء کے، صالحین کے، اور اس میں بھی پھر درجہ بدرجہ جماعتیں ہوں گی، جن کے اعمال زیادہ اچھے ہوں گے ان کا درجہ بڑا ہوگا، ان کا مقام کچھ اور ہوگا، اور جو کم درجے کے ہوں گے وہ کم درجے کے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں، ان 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ یعنی ایک ہے انسان روٹین کی عبادت کرے اور اپنے ذاتی زندگی کے کاموں کے ساتھ اللہ اللہ کرے، لیکن ایک یہ ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر اپنے گھر سے نکلے اور اس کے لیے محنت کرے، دوسروں کو دین کی دعوت دینے کے لیے، اور جو بھی صورتحال اس میں پیش آئے آخر تک ان سارے کاموں کے لیے
یعنی سخت محنت کرے، اور اس میں انسان اپنے آپ کو تھکاتا بھی ہے، بہت سی چیزیں نفس کے خلاف ہوتی ہیں، بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، ان پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو جو دنیا میں اللہ کی خاطر جتنی مشقت برداشت کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنی ہی اس کی قدردانی فرمائے گا اور کسی کا بھی اجر ضائع نہیں کرے گا۔ جنت میں کچھ لوگ سب سے پہلے لے جائے جائیں گے، تو جو سب سے پہلا گروہ جائے گا ان کی شان ایک حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور جو ان کے بعد داخل ہوں گے وہ جگمگاتے ستاروں کی طرح ہوں گے۔ ان سب کے دل محبت میں ایک شخص کی طرح ہوں گے، یعنی کوئی کسی کے ساتھ انڈیفرنٹ نہیں ہوگا، مخالفت نہیں کرے گا، بلکہ محبت سے رہیں گے۔ ان میں کسی بات کا نہ اختلاف ہوگا نہ ہی کوئی دشمنی ہوگی، آپس میں سب کے درمیان اتفاق، پیار، محبت ہوگا۔ حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس یعنی جنت کے پاس پہنچ جائیں گے، اور جنت کے جھونکے اور خوشبو اور وہ سب، دروازہ کھلتا ہے تو باہر بھی آتی ہے، تو وہ سب ان تک پہنچ رہی ہوگی، اور دروازے پہلے سے ہی کھولے جا چکے ہوں گے، یعنی ان کے اکرام کے لیے ان کو زحمت نہیں برداشت کرنی پڑے گی۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اسے کھلواؤں گا، یعنی باقی جنتیوں کے آنے سے پہلے آپ پہلے سے کھلوا چکے ہوں گے۔ پھر جنت کا داروغہ کہے گا، آپ کون ہیں؟ تو میں کہوں گا محمد۔ وہ کہے گا، مجھے آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ کھولنے کا حکم نہیں ہے، یعنی آپ ہی کھلوائیں گے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، ہمیشہ کے باغات اس حال میں کہ ان کے دروازے پورے کھلے ہوں گے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، اگر آدھا کھلا ہوا ہو تو اس میں بھی کئی دفعہ زحمت ہوتی ہے، انسان آدھے دروازے سے گزرتے ہوئے ٹکرا جاتا ہے، یا پھر یہ کہ بعض اوقات فولڈنگ دروازے ہوتے ہیں اور وہ آدھا حصہ کھلا ہوتا ہے آدھا نہیں کھلا ہوتا، لیکن یہاں یہ کہ پورے پورے کھلے ہوئے ہوں گے۔ اور جنت کے دروازوں کے درمیان بہت بڑا فاصلہ بھی ہوگا، یعنی دروازے ایسے نہیں جیسے دنیا کے دروازے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک جنت کے دروازے کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہمیر میں ہے، یا مکہ اور بصرہ میں ہے، یعنی مکہ اور عراق، میلوں میل ہوگا وہ دروازہ۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے حرم کے دروازے کھلے ہوتے ہیں تو ان میں سے کثرت سے لوگ اندر جاتے ہیں، تو وہ ایک اور ہی منظر ہوتا ہے، یعنی چھوٹے دروازے میں ایک تنگی کا احساس ہوتا ہے اور وسیع دروازے میں وسعت کا۔ وقال لهم خزنتها سلام علیکم، اور جنت کے دربان ان کو خوش آمدید کہتے ہوئے سلام کریں گے۔ سلام کا مطلب یہ ہے کہ تم آئندہ ہر آفت، ہر تکلیف، ہر مشقت، ہر برائی سے محفوظ رہو گے۔ جنت میں سلام ہی سلام ہوگا، کوئی بیڈ نیوز نہیں ہوگی، کوئی تکلیف دہ خبر نہیں ہوگی۔ دنیا میں آپ کتنا بھی اپنے گھر کو صاف ستھرا کر لیں، سجا لیں، بنا لیں، آپ اپنے لباس اچھے کر لیں، کھانا اچھا بنا لیں، ہر کام اپنا اچھا کر کے رکھ لیں، لیکن آپ اس پہ کوئی کنٹرول نہیں رکھتے کہ کوئی آپ کو انتہائی بری خبر سنائے، یا یہ کہ دنیا کے کسی کونے میں کوئی نہ کوئی جھگڑا، فساد، قتل اور فساد کی داستان آپ کو نہ سننی پڑے۔ یعنی آپ ہر چیز سیٹ کر کے رکھ لیتے ہیں، ایک ٹی وی آن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے تباہیوں کے مناظر کھل جاتے ہیں، لیکن جنت میں ایسی کوئی بری خبر نہیں ہوگی، حتیٰ کہ انسان جہنم والوں کے بارے میں بھی نہیں سوچے گا، جو چلے گئے اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ یعنی دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ساری نعمتیں ہیں اور آپ کے کسی بہن بھائی کے پاس نہیں ہے یا کسی بچے کے پاس نہیں، سارے بچے اپنے گھروں میں خوش ہیں، اگر ایک خوش نہیں ہے تو آپ دیکھیں ماں کا حال کیا ہوتا ہے۔ وہ جو خوش ہے ان کے بارے میں نہیں خوش ہوتی، لیکن جو ایک تکلیف میں ہے اس کے بارے میں ہر وقت سوچتی رہتی کہ اس کو تکلیف ہے، اس کو تکلیف ہے۔ تو یہ ایک قدرتی سی بات ہے کہ دنیا میں انسان مکمل خوشی حاصل کر ہی نہیں سکتا، پرفیکشن ہے ہی نہیں، آپ جتنی بھی چاہے کوشش کر لیں۔ لہٰذا جو اللہ دے اس پر شکر ادا کریں، اور جو نہیں ہے اس کے لیے دعا کرتے رہیں۔ تو جنت میں سلامتی ہی سلامتی ہوگی، لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ ایک اور آیت میں آتا ہے لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، اس میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے، کوئی بےہودہ بات نہیں ہوگی، کوئی ٹائم ویسٹر نہیں ہوں گے، کوئی تکلیف دہ ہرٹ فل بات نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام آئے گا، سلام قولا من رب الرحیم، فرشتے سلام بھیج رہے ہوں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم طبتم
فادخلوها خالدین، فرشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے، کہیں گے سلام ہو تم پر، تم بہت اچھے رہے، اب یہاں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اور آپس میں بھی جنتی ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، وہ اس میں دعائے خیر اور سلام سے استقبال کیے جائیں۔ یعنی آپ امیجن کریں کہ جیسے کوئی بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، آپ کبھی کسی سے ملتے ہیں، کبھی کسی سے ملتے ہیں، کبھی کسی کو سلام کرتے ہیں، کبھی کسی کو کرتے ہیں، تو ایک عجب ہی خوشی کا حال ہوتا ہے۔ تو وہاں پر بھی سب ایسے ہی ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہوں گے، سلام کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو وزٹ کر رہے ہوں گے، خوش خوش باتیں کر رہے ہوں گے، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے، اور ہمیشہ کے لیے وہاں رہنے والے ہوں گے۔ اس لانگ ویکینڈ پہ مسلم فیسٹ تھا، آپ سب کو معلوم ہے، اور بہت سے لوگوں نے وزٹ کیا۔ میں اپنے بیٹے سے پوچھ رہی تھی کہ تم گئے تھے تو کیا کیا وہاں، کیا دیکھا؟ تو اس نے پہلی بات ہی کی، بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہو گئی۔ تو انسان جب کسی فیسٹیول میں جاتا ہے یا کسی بھی دعوت میں یا کہیں بھی، تو سب سے زیادہ جو چیز اس کو خوش کرتی ہے وہ لوگوں سے ملاقات ہے، اور ان لوگوں سے ملاقات جو لائک مائنڈیڈ ہوتے ہیں، ان کو انسان دنوں بعد دیکھتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کا حال معلوم کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یلقون فیہا تحیۃ و سلاما، یہ ایسی ہی کچھ صورت ہوگی۔ دنیا میں ہم امیجن تو نہیں کر سکتے، لیکن دنیا میں جو خوشیاں ہیں یا جو چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں ان سے ہم کچھ نہ کچھ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ طبتم، طابہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا پاکیزہ اور حلال ہونا، پاکیزہ بھی اور حلال بھی۔ اصل میں طیب اسے کہتے ہیں جس سے انسان کے حواس بھی لذت محسوس کرے اور نفس بھی۔ طیب چیز کون سی؟ کہ انسان مثلاً کوئی ڈرنک پیے جس سے اس کو ٹیسٹ بھی اچھا ہے، اور پھر اس پینے کے بعد اس کے سارے جسم کے اندر اس کی خوشبو بھی اچھی ہو، دیکھنے میں رنگ بھی اچھا ہو، اور جب پیے انسان تو اس کو محسوس ہو کہ اس نے واقعی کوئی چیز انجوائے کی ہے۔ اسی طرح اگر کھانے کی کوئی چیز ہے تو اس میں بھی رنگ، خوشبو، ٹیسٹ وغیرہ، کہ جس میں نفس اور حواس، نفس یعنی جو اندر کی خوشی ہے، اور حواس جو ہمارے ٹیسٹ وغیرہ ہیں، سماعت اور بصارت وغیرہ ہیں، یہ حواس ہیں، یہ سب خوشی محسوس کرے، لذت محسوس کرے۔ تو تم بہت اچھے رہے، یعنی اب یہاں تمہارے لیے خوشیاں ہی خوشیاں، تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جس سے تمہارے حواس بھی لذت پائیں گے اور تمہارا نفس بھی خوش ہو جائے گا۔ اور یہ پاکیزہ لوگوں کی جزا ہے جو بہت پاکیزہ ہوگی، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اسی حال میں فوت بھی ہوئے تھے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ پاک ہوتے ہیں، یعنی ان کے دل اور ان کے جسمانی طہارت بھی اور ویسے بھی اوور آل، وہ کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ موت کے وقت فرشتے آ کر خوشخبری دیتے ہیں، اور اسی طرح جنت میں بھی ایسی ہی خوشخبری ملے گی۔ فادخلوها خالدین، اب یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، یہاں سے کہیں اور نہیں جاؤ گے، اور وہ جانا چاہیں گے بھی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک جگہ رہ کے بور نہیں ہو جائیں گے، ہاں دنیا میں ایسے ضرور ہوتا ہے، اگر آپ کسی ایک گھر میں رہ رہے ہیں کافی دن سے تو پھر آپ کو وہ گھر پرانا لگنے لگتا ہے، تو وہ آپ کو یوں لگتا ہے کہ جیسے لائف بورنگ ہو گئی ہے، اسٹل ہو گئی ہے، تو کہیں اور موو کرنا چاہیے۔ لیکن جنت کے بارے میں آتا ہے لا یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے کہیں موو نہیں ہونا چاہیں گے، جو ان کے پاس نعمتیں ہوں گی انہیں کو انجوائے کرتے رہیں گے، ان کے اندر ہی اتنی ویرائٹی ہوگی کہ وہ کہیں ختم ہی نہیں ہوگی وہ لذت اور وہ سب کچھ۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، یعنی رسولوں کی زبانی اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم اگر ایمان لے آئے اور ہم نے نیک عمل کیے تو وہ ہمیں جنت عطا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر کے ہماری آرزو پوری کر دی، ہماری امیدوں پہ پورا اترا یہ سب کچھ۔ اور خاص طور پر اس وعدے کا ذکر سورۃ الاعراف میں بھی آتا ہے، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ، اور جنت والے آگ والوں کو آواز دیں گے کہ ہم نے تو واقعی وہ وعدہ سچا پا لیا جو ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا، تو کیا تم نے بھی وہ وعدہ سچا پا لیا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں، یعنی رب کے وعدے سچے ہوئے، پورے ہوئے۔ آج ہمیں یقین نہیں آتا، اس لیے ہمارے عمل میں کوتاہی ہوتی ہے۔ اگر ہمیں یقین پکا ہو جائے نا کہ جو ہم کریں گے اچھا، اس کا اچھا ہی بدلہ ملے گا، تو پھر اس کام میں انسان جان کی بازی لگا دیتا ہے
اور وقال الحمد للہ، جنتی جنت میں پہنچ کے اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہ وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں. وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. وہ کہیں گے سب تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے ہم سے غم دور کر دیا. وہ ایک غم اور فکر پریشانی دنیا کی چیزوں کی بھی لگی رہتی ہے، آخرت کی بھی ساتھ لگی بھی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں وہاں ہمارا کیا بنے گا. بے شک ہمارا رب یقیناً بہت بخشنے والا نہایت قدردان ہے. الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، کہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے دائمی قیام کے گھر میں یعنی جنت میں لا اتارا. اس میں ہمیں نہ کوئی جسمانی مشقت پہنچے گی نہ کوئی ذہنی تھکاوٹ ہوگی. اب آرام ہی آرام ہے، نہ جسم تھکے گا نہ روح تھکے گی. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ. أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ یعنی اس نے ہمیں زمین کا وارث بنا دیا. اب ہم اس وسیع و عریض جنت میں جہاں چاہیں پڑاؤ ڈالیں گے اور ہمیں کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا پڑے گا. اس بات کی اہمیت کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، دنیا میں آپ دیکھیں کہ جو اچھی لوکیشنز ہوتی ہیں وہاں پر جب کوئی اسکیم بنتی ہے تو لوگوں کو وہاں پر پلاٹ لینے میں، گھر خریدنے میں کتنے کمپٹیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات کچھ لوگ جو پہلے لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ ان لیے ہوئے فائلز کو لاکھوں میں پھر آگے بیچ رہے ہوتے ہیں، یعنی اتنی زیادہ ویلیو ہوتی ہے ان گھروں کی. تو ہر کوئی اس بات پہ پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمیں وہاں ملے گا یا نہیں. اسی طرح اگر آپ نے کوئی لینڈ، کوئی ہاؤس کسی بھی جگہ دنیا میں اپنی پسند کا لینا ہو اور آپ اگر دیکھ رہے ہو اس کو، تو صرف آپ ہی نہیں ہوں گے دیکھنے والے لینے والے، بلکہ کوئی اور پارٹیز بھی ہوں گی. پھر ان کے درمیان جب جو ٹینڈرز کھلتے ہیں تو کمپٹیشن ہوتا ہے. اب وہ ایک اگر لے جاتا ہے تو باقی وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ اوہ اتنی اچھی لینڈ تھی، اتنی اچھی لوکیشن تھی، اتنی اچھی پرائم لوکیشن کی جگہ تھی، وہ ہمیں نہیں ملی. یعنی دنیا میں آپ کہیں بھی یہ گھر بنا لیں آپ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے، کیونکہ اس سے اچھا کہیں اور دیکھ لیں گے تو پھر دل اس پہ آ جائے گا، پھر اپنا پرانا لگنے لگے گا. جنت میں نتبوّأ من الجنت حیث نشاء، ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنا گھر بنا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. یہ بات اس کو زیادہ سمجھ میں آ سکتی ہے جو ایسے کسی مسئلے سے گزرا ہو. وہاں اپنی پسند کی جگہ ہوگی، وہاں کہیں دور نزدیک کی بات بھی نہیں ہوگی. جنت کی نعمتیں ہر جگہ ایکولی. یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی شہر میں، کسی ملک میں، کسی لوکیشن میں زیادہ فیسلٹیز ہوتی ہیں، دوسرے میں کم ہوتی ہیں، کہیں موسم زیادہ اچھا ہوتا ہے، کہیں کم ہوتا ہے، لیکن وہاں پر تو ہر نعمت ہر ایک کو میسر ہوگی. درجوں کا فرق بہرحال ہوگا، لیکن جس درجے میں بھی جس کو جگہ ملے گی وہ جہاں چاہے رہائش رکھ سکتا ہے. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ پکارے جائیں گے یہ وہی جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو بوجہ اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے. یہ تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے. اور عمل میں سب سے اعلیٰ درجے کا عمل کیا ہوگا؟ سورۃ مریم میں آتا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بناتے ہیں جو متقی ہو، جو تقوی والا ہو. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے. یہ بات یا تو متقی خود کہیں گے یا فرشتے کہیں گے یا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، لیکن سبھی ایک ہی بات کریں گے کہ یہ تقوی والوں کا اجر ہے، جنت تقوی والوں کے لیے ہے. اور اجر ثواب کے معنوں میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے فضل اور احسان کا معاملہ کرتے ہوئے اس کو اجر کہا ہے. اجر کا لفظ اجرت سے ہے، اجرت کہتے ہیں اپنی ویجز جس کو کہتے ہیں، یعنی یہ تمہارے کام کا بدلہ ہے. حالانکہ جنت تو اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کا فضل اور احسان ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فضل فرماتے ہوئے اس کو ان کے محنت کا بدلہ قرار دیں گے. تو ان آیات سے جو سب سے اہم بات پتہ چلتی ہے کہ تقوی جنت میں داخلے کا سبب ہے. تقوی جنت میں داخلے کا سبب ہے. جب انسان کے اندر تقوی آ جاتا ہے نا تو اسے دنیا میں ان کاموں سے محبت ہو جاتی ہے، ان کاموں میں لذت ملنے لگتی ہے جو جنت والوں کے کام ہیں، جو جنت میں لے جانے والے کام ہیں. اس انسان کو اللہ تعالیٰ ان کاموں کا شوق دے دیتا ہے، ان کاموں کی محبت دے دیتا ہے. کوئی ایک کام بتائیے جس سے انسان جنت کے راستے پہ چل پڑتا ہے. دلیل ہے اس کے اوپر، ہے نا؟
من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو ایسے راستے پر چلے گا جس سے علم حاصل کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے. لہٰذا اس شخص کو علم کے لیے نکلنا، علم کے لیے جانا، علم کی مجلس میں بیٹھنا، علم سیکھنا، علم کی دعائیں کرنا، یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا ہم و غم ہو جائے گا. سب سے ٹاپ پرائرٹی پر اس کی یہ چیز ہوگی، کیونکہ علم کی ہے نا، وہ جب وہ اس کی سے دروازہ کھول لے گا تو اس کو طرح طرح کے اور اعمال نظر آنے لگیں گے. پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق، تقویٰ جو ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق بھی ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پر انسان کا ایمان، یقین اور توکل بڑھ جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الحی، کہ وہ زندہ ہے. الذی لا یموت، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. ہمیں قرآن مجید میں کہا گیا وتوکل علی الحی الذی لا یموت، آپ اس کو سہارا بنا لیں جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. اس دنیا میں بھی جو شخص اللہ کو سہارا بنا لیتا ہے، وہ اللہ جس کو کوئی فنا ہی نہیں، جس کو ہمیشہ بقا ہی بقا ہے. باقی جتنی چیزیں نا سب فانی ہیں، چاہے کوئی انسان ہے، چاہے کوئی مال ہے، چاہے کوئی جائیداد، کوئی چیز، یو نیم اٹ، یا وہ آپ کو چھوڑ دیں گے یا آپ انہیں چھوڑ دیں گے، یا وہ آپ کو چھوڑ دیں گے یا آپ انہیں چھوڑ دیں گے. اب دیکھیے، ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ اگر آپ لینڈ میں پیسہ ڈال دیں تو آپ کا پیسہ ضائع نہیں جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزیں دکھاتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. یہ جو سیلاب کی وجہ سے تباہی آئی ہے، اس میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہی تھی کہ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ یہ کالام کی سائڈ تھی یا سوات کی کوئی بھی، کہ پانی نے پیچھے سے جو ملبہ لایا ہے وہ سارا ادھر لا کے ڈمپ کر دیا ہے. یہاں پہلے گھر تھے، یہاں مسجد تھی، یہاں فلاں تھا، یہاں فلاں تھا، اب یہ زمین رہنے کے قابل ہی نہیں رہی. اب آپ بتائیے کہ اس زمین کی کیا قیمت ہے کہ جس پہ کچھ بن ہی نہیں سکتا. وہ اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں، اتنا بڑا بڑا ملبہ ہے کہ وہ آپ کرینوں سے بھی اٹھائیں تو تھک جائیں، جو پانی دھکیل کے وہاں لے آیا. پھر اسی طرح جب سیلاب آتا ہے تو دریاؤں میں جو کٹاؤ آتے ہیں، ہماری نانی تھی تو ان لوگوں نے مائگریٹ کیا تھا گجرات سے سرگودا کی طرف، یعنی چلے گئے تھے اس طرف. تو وہ ہمیں بچپن میں کچھ کہانیاں سناتی تھیں. ہماری زمینیں ہوتی تھیں تو وہ کٹاؤ میں آ گئی تھی. سمجھ نہیں آتی کٹاؤ میں کیا آ گئی تھی. مطلب یہ تھا کہ سیلاب آیا، پانی کے ریلے آئے، اور جو فصلوں والی زمینیں تھیں وہ ساری زمین وہ بہا کے وہ لے گیا، اور ادھر پانی خود دریا کا حصہ بن گیا. یعنی وہ زمین دریا میں آ گئی، کٹاؤ میں آ گئی، کٹ گئی ادھر سے. اب کس سے کلیم کریں گے آپ جا کے، کس سے لڑیں گے؟ یعنی گھر، فصلیں، ہر چیز تباہ. بالکل لوگ خالی ہاتھ، اٹھو یہاں سے، چلو کہیں اور. آپ زمین کو سہارا بناتے ہیں، آپ اپنے مکان کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں، آپ اپنے والدین کو، اپنے اولاد کو، اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو، کس کو سہارا سمجھ؟ جس مرضی کو سہارا بنا لیں. دنیا کے سارے سہارے کمزور ہیں. مکڑی کا جالا ہے، مکڑی کے جالے کو آپ ہاتھ ڈالیں تو آپ ہی گریں گے، اس نے تمہیں سہارا نہیں دینا. اس لیے ان کو سہارا نہیں سمجھے، ان کو انجوائے کریں، ان کی قدر کریں، ان کے ہونے پہ شکر کریں. لیکن اگر نہیں تو اپنی زندگی فنا نہ کریں. سہارا اللہ کو ہی سمجھے کہ وہ تو ہے، وہ تو نہیں مرے گا. لہٰذا تقویٰ جو ہے انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ایسا پکا یقین دلاتا ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں ہے نا تو میرا رب ہے، وہ مجھے رزق بھی دے گا، وہ میرے لیے ہر چیز کا بندوبست کرے گا، وہ میری دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے. تو انسان کے غم دور ہو جاتے ہیں، پھر انسان کی پریشانی ختم ہو جاتی. آج صبح یہ خاتون بار بار کوئی فون کر رہی تھی، بالکل نیا نمبر تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آخر میں نے اٹھا لیا تو بس رو رہی تھی. مسئلہ کیا تھا کہ شوہر نے چھوڑ دیا، کسی اور عورت کے پاس چلا گیا. یہ 20 سال پہلے کی بات ہے. چھوٹے چھوٹے 3 بیٹے تھے، ان کو اکیلے پالا، شادی نہیں کی، اکیلے پالا، ساری زندگی تکلیف اٹھائی. اب 2 بیٹوں کی شادی ہوئی ہے، وہ پلٹ کے نہیں پوچھتے، تیسرا اپنے دوستوں میں ہے، ماں بالکل اکیلی ہے. کہتی ان تینوں کو مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں، کوئی دلچسپی نہیں. میں کیا کروں؟ میں نے ان کو یہی آیت سنائی، کوئی بھی طریقہ ہم اختیار کریں جس سے ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین پختہ اور ہم انسانوں سے توقعات کاٹ دیں. دوسرے سہارے ٹیمپریری ہیں، مکڑی کا جالا ہے. تو اہل جنت کی خوبی کیا ہے اللہ سے تعلق میں؟ کہ وہ اللہ کو اپنا سہارا بناتے ہیں اور ظاہر میں نظر آنے والے سہاروں کو سہارا نہیں سمجھتے، ان کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے. پھر ایک اور خوبی ان کی کیا ہوتی ہے کہ نظر آنے والی چیزوں کی محبت میں ایسا گرفتار نہیں ہوتے کہ اپنے رب کو بھول جائیں. ان کے دل میں اللہ کی محبت ہر چیز کی محبت سے زیادہ ہوتی ہے، چاہے مال ہو، اولاد ہو، دوست ہو، کوئی بھی چیز ہو. ایسا نہیں کہ ان سے محبت نہیں کرتے، لیکن ان چیزوں کی محبت اللہ کی محبت پہ غالب نہیں آتی. اللہ کی محبت ان چیزوں پہ غالب آتی ہے. اور جب اللہ کی محبت غالب آتی ہے نا، پھر جب نماز کا وقت ہوتا ہے نا
تو ہم بیٹھے نہیں رہ جاتے، ہم اٹھ کے اللہ کے حضور چل پڑتے ہیں. پھر یہ رشتے اور یہ سب ہمیں اللہ کے راستے میں دینے سے روک نہیں سکتے، ورنہ کیا ہوتا ہے انسان بخل کیوں کرتا ہے؟ کس کے لیے بخل کرتا ہے؟ کس کے لیے مال جمع کرتا ہے؟ اگر سوچے تو ہماری اپنی ذاتی ضرورت کتنی ہے، ہم کتنا کھا لیں گے، کتنا پہن لیں گے، کہاں لگانا ہے ہم نے، کہاں لے جانا ہے، کہ ہم صدقہ بھی نہیں کرتے. آ جا کے ہم پھر بچوں کے لیے بچوں کے لیے بچوں کے لیے، ہاں بچے پھر جب اپنا منہ دکھاتے ہیں تو پھر ہمیں پریشانی ہوتی ہے. پھر اسی طرح دنیاوی چیزوں کے خوف سے، ایک طرف محبت ہے دوسری طرف خوف ہے. دنیاوی چیزوں کے خوف سے زیادہ اللہ کا خوف ہوتا ہے. یہ جنت والوں کی خصوصیات بتا رہی ہوں. نعم اجر العاملین، یہ سب عمل سے تعلق رکھتا ہے. پھر ایسا شخص جنت میں جانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنی مرضی اپنی عقل سے زیادہ محبت کرتا ہے. یعنی اپنے ماں باپ کے طریقے، اپنے طریقے، کلچر، ماحول، یہ سب پیچھے ہیں، میرے نبی کی سنت سب سے آگے ہے. پھر ایک طرف دنیا کی مصلحت ہوتی ہے، ایک طرف آخرت کی. جو جنت کمانے والے ہوتے ہیں وہ آخرت کے مصلحتوں اور فائدوں کو پرائرٹی پہ رکھتے ہیں کہ کیا چیز مجھے وہاں فائدہ دے گی. پھر اسی طرح حق کو اگنور کرنے کی بجائے حق کو مان لینا انہیں زیادہ پسند ہوتا ہے، حقیقت کو قبول کرتے ہیں. وہ غفلت میں کہکے لگانے سے زیادہ تنہائی میں اللہ کے سامنے رونے کو زیادہ پسند کرتے ہیں. ان کو اس میں زیادہ لطف آتا ہے. کسی کے ساتھ کوئی شکایت ہو جائے، کوئی ناراضگی ہو جائے تو اس سے انتقام لینے کی باتیں نہیں سوچتے، اس کو معاف کرنے کا سوچنے لگتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والے پسند ہیں. پھر اسی طرح کسی کے حقوق غصب کرنے کے بجائے حقوق دینے والے ہوتے ہیں. ان کے دل کے اندر حسد، بغض، نفرت کے جذبات نہیں ہوتے، بلکہ کسی کے بارے میں بری رائے قائم کرنے سے زیادہ ان کو کیا پسند ہوتا ہے؟ اچھی رائے قائم کریں. جب ہم کسی کے بارے میں اچھی رائے قائم کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دنیا بھی جنت بن جاتی ہے. اسی لیے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ایک جنت ہے. جو شخص دنیا کی جنت کا ذائقہ نہیں چکھے گا وہ آخرت کی جنت میں نہیں جا سکتا. ان فی الدنیا جنت من لم يدخلها لم يدخل جنت الآخرہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی جنت یہ ہے کہ وہ اعمال جو انسان کو جنت میں لے جانے والے ہیں وہ اس کے لیے زیادہ محبوب بن جاتے ہیں بنسبت ان اعمال کے جو اس کی دنیا کو بڑا خوبصورت بناتے رہتے ہیں. یعنی جس شخص کو جنت میں جانے کا شوق لگ جائے گا نا، اس کو جنت کی طرف لے جانے والے اعمال کا بھی شوق لگ جائے گا، ان چیزوں کی محبت اس کے دل میں آ جائے گی. اب مثلاً جنت سے روکنے والی کون سی چیزیں ہمیں معلوم ہے نا، جیسے تکبر. رائی برابر بھی تکبر جو ہے وہ جنت میں جانے سے رکاوٹ ڈال دے گا کہ میں بڑی چیز ہوں، میری بات زیادہ امپورٹنٹ. وہ کیا کرے گا؟ کہیں بھی جھک جائے گا، کسی کے ساتھ بھی ہمبل ہوگا، چاہے اپنے سے چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی. اس کو مشکل میں صبر کرنا مشکل نہیں لگے گا. دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ انسان پہ تکلیف آئے اور پھر اس سے صبر ہو نہ سکے. یعنی صبر کی توفیق نہ ملنا یہ بہت بڑی اذیت اور عذاب ہے. تکلیف تو جو ہوتی ہے سو ہوتی ہے، لیکن اگر انسان اس تکلیف پر صبر کر جاتا ہے تو تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے، اور اگر صبر نہیں کر سکتا تو انسان اپنے آپ کو ہی مار ڈالتا ہے. تو اس لیے جنتی لوگوں کی جو صفات ہوتی ہیں وہ کیا کہ ان کے اندر صبر اعلیٰ درجے میں ہوتا ہے، شکر اعلیٰ درجے میں ہوتا ہے. وہ نمائشی کاموں سے دلچسپی کم رکھتے ہیں، خاموشی سے نیکی کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنی نیکی کا چرچا نہیں کرتے پھرتے کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں فلاں کے لیے یہ کر رہا ہوں، میں نے فلاں کے لیے جو کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں، جو نہیں کر سکتے نہیں کرتے. اور سب سے بڑھ کر وہ جو ایک اللہ تعالیٰ کے قرب کا احساس ہے نا، تقویٰ کے ساتھ یہ آتا ہے قرب کا احساس. دل ہی دل میں رب کو پکارنا، چپ کے رب کو پکارنا، ہر چیز میں اس سے امید لگا بیٹھنا، ہر حال میں اس کی طرف رجوع کرنا. یعنی ہم سب اپنا ٹیسٹ بھی کریں کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو پہلے کون یاد آتا ہے، پہلے کس کی طرف رجوع کرتے ہیں، پہلے کس سے بات کرتے ہیں، پہلے کس سے مدد مانگتے ہیں. تو جو شخص اللہ کے قریب ہوتا ہے وہی جنت سے بھی قریب ہوتا ہے. تو اس کا آغاز دنیا میں ہو جاتا ہے، اور اسی لیے دعائیں کرتا ہے انسان، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ. حضرت آسیہ ان کو سمجھ آ گئی تھی یہ بات کہ جنت کا اصل حسن کیا ہے؟ اللہ کا قرب. تو ایسا شخص دنیا میں بھی ایسے اعمال کرتا ہے کہ جس سے اسے اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے. تو فنعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر کتنا بڑا ہے.
پھر اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل جنت ہر قسم کی مصیبت سے سلامتی میں ہوں گے، ان کی تکریم کی جائے گی، نہایت خوشحال ہوں گے، کبھی بیمار نہ ہوں گے، کبھی مریں گے نہیں، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، کبھی بے آرام نہیں ہوں گے، کبھی کوئی تکلیف آئے گی ہی نہیں، بلکہ جنت اللہ کے مہمانوں کی رہنے کی جگہ ہے۔ نزلا من غفور، نزل کہتے ہیں وہ کھانا جو مہمان کے لیے تیار کیا جاتا ہے گھر کے کھانے سے ہٹ کر، تو وہاں وہ اللہ کے مہمان ہوں گے۔ سورۃ آل عمران میں آتا ہے لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے باغات ہیں، یعنی تقوی والوں کے لیے، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں اللہ کے پاس سے مہمانی کے طور پر۔ یہ باغات کیا ہیں؟ اللہ کے پاس سے مہمانی کے طور پر، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے، وہاں بہترین رہنے کی جگہ ہوگی۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اس دن جنت والے ٹھکانے کے اعتبار سے نہایت بہتر اور آرام گاہ کے اعتبار سے بہت اچھے ہوں گے۔ پھر اسی طرح فرشتے بھی جنت کے حسن و جمال سے مروب ہو جائیں گے۔ واو، کیسی جگہ ہے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے جنت کی دیوار کا سونے اور چاندی کی اینٹ سے احاطہ کیا، باؤنڈری وال، پھر اس میں نہریں کھودی، اس کے درختوں کو کاشت کیا۔ پس جب فرشتوں نے اس کے حسن و جمال کو دیکھا تو کہا طوبی لکی منازل الملوک، اے جنت تو کتنی خوش نصیب ہے، تو بادشاہوں کی منزل ہے، یعنی تجھ میں جو لوگ آ کر رہیں گے وہ بادشاہ ہی ہوں گے۔ دنیا کے بادشاہ مراد نہیں، مطلب بادشاہوں کی طرح ان سے ٹریٹ کیا جائے گا۔ ابو سعید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اس طرح کہ ایک اینٹ سونے کی تھی، ایک اینٹ چاندی کی، اس کا گارا کستوری کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کلام کر، جنت نے کہا قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے۔ تو کامیابی کے لیے ضروری ہے ایمان۔ پھر جنت کی مٹی سفید رنگ کی ہے۔ دنیا میں بھی آپ نے کچھ بیچز دیکھے ہوں گے جن پہ وائٹ سینڈ ہوتی ہے اور بلو واٹر ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ مجھے کینیا میں اتفاق ہوا تھا ایسے بیچز دیکھنے کا، پہلی دفعہ اتفاق ہوا تھا، کیونکہ میرے ذہن میں ہمیشہ مٹی کا رنگ براؤن ہی تھا، کیونکہ جب سے پیدا ہوئے تو اسی رنگ کی مٹی دیکھی تھی۔ سیریا میں ریڈ کلر کی مٹی تھی۔ جب ہم سیریا میں داخل ہوئے، سبحان اللہ، آنکھیں اٹھتی نہیں تھی زمین سے، سرخ مٹی اور سبز درخت، اتنا خوبصورت منظر تھا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں تو معلوم نہیں کیسے کیسے رنگ بنائے ہیں۔ پھر یہ کہ رہنے والے بھی اس میں انتہائی خوبصورت ہوں گے، صرف لینڈسکیپ ہی خوبصورت نہیں بلکہ لوگ بھی خوبصورت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنی تخلیق کی تکمیل سے پہلے مر جائے، یعنی ابھی پورا انسان نہیں بنا اور فوت ہو گیا، کچا بچہ جس کو کہتے ہیں، یا انتہائی عمر رسیدہ، حد سے زیادہ بوڑھا کہ شکل پہچانی نہیں جاتی، اور لوگ ان دو عمروں کے درمیان ہی ہوتے ہیں، ایسے بالکل بہت چھوٹے اور یا پھر، لیکن سب کو 33 سال کا جوان بنا کر اٹھایا جائے گا۔ اگر وہ جنتی ہوا تو آدم علیہ السلام کی ساخت، یوسف علیہ السلام کی شکل یعنی صورت، خوبصورتی، اور ایوب علیہ السلام کے دل پر ہوگا، دل ایوب علیہ السلام جیسا جو اتنا مہربان اور صبر والا۔ اہل جنت جنت میں نہ تھوکیں گے، نہ ناک سے کوئی آلائش آئے گی، نہ پیشاب پخانہ کریں گے، پسینہ بھی مسک کا ہوگا، ایک جیسے اخلاق ہوں گے، یعنی سب ایک جیسے معاملہ کریں گے ایک دوسرے سے۔ دنیا میں یہ نہیں ہوتا، یعنی آپ کسی کے ساتھ کتنا بھی اچھا معاملہ کریں، ضروری نہیں کہ آپ کو سب جواب میں اچھا ہی رسپانس دیں، نہیں، لیکن وہاں ہر کوئی دوسرے سے اچھا ہی کر رہا ہوگا۔ لا اختلاف بینہم ولا تباغض قلوبہم قلب واحد، ان کے درمیان نہ کوئی اختلاف ہوگا، نہ آپس میں بغض ہوگا، ان کے دل ایک انسان کے دل کی طرح ہوں گے۔ پھر فردوس جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، سب سے اعلیٰ اور افضل اور خوبصورت ترین حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے جب بھی جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اعلیٰ ترین چیز مانگو، بیسٹ۔ پھر جنت کے درخت، جنت میں ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلے گا، پھر بھی سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اگر تمہارا جی چاہے تو اس آیت کی قرات کر لو، وظل ممدود۔ پھر طرح طرح کے کھانوں والا درخت۔ عتبہ بن عبد سلمی سے روایت ہے، کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک اعرابی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو جنت کے ببول نامی درخت کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے،
میرا خیال ہے کہ دنیا میں تو وہ سب سے زیادہ کانٹوں والا درخت ہوتا ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں ببول درخت کے ہر کانٹے کے بدلے خصی بکرے کے خصیے کی طرح ایک چیز پیدا کرے گا. اس میں 70 رنگ کے کھانے ہوں گے اور ہر ایک کا رنگ دوسرے کے رنگ سے مختلف ہوگا. دنیا میں کھانا وہی اچھا لگتا ہے جس کا کلر بھی اچھا ہو. ٹیسٹ کتنا بھی اچھا لگے کالا کالا سا ہو تو نہیں دل چاہتا کھانے کو. تو وہاں پر ایک درخت اور درخت میں پتہ نہیں کتنے کانٹے ہیں, آپ گن تو نہیں سکتے. ہر کانٹے کے اندر 70 کھانے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا رنگ مختلف ہے. تو کتنی ورائٹی ہوگی, اور آپ جتنا بھی کھاتے رہیں ختم ہی نہیں ہوگا. درختوں کے سائے بھی بہت گھنے ہوں گے. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون, گھنے سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے ہوں گے, یعنی گارڈنز میں بھی بیٹھے ہوں گے, محلات میں بھی, گارڈنز میں بھی, اندر بھی باہر بھی. بے شمار پھل ہوں گے. لکم فیہا فاکہۃ کثیرہ منہا تاکلون, تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہوں گے جن میں سے تم کھاؤ گے. وفاکہۃ مما یتخیرون, اور انہیں وہ پھل کھانے کو ملیں گے جو وہ پسند کریں گے, یعنی آپ کی اپنی چوائس بھی ہوگی. اور پھر کبھی ختم نہیں ہوں گے وہ پھل. وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ, اور روکے بھی نہیں جائیں گے. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر بچہ ایک بنانا سے دوسرے پہ ہاتھ بڑھائے تو ماں کہتی ہے نہیں بس کافی ہے, اتنا ہی کافی ہے, پیٹ خراب ہو جائے گا. پھر خوشبودار پہاڑوں سے نہریں بہیں گی, اوپر سے آبشاریں آئیں گی. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے تم سمجھتے ہو کہ جنت کی نہریں زمین میں گڑھوں کی شکل میں ہوں گی. ہرگز نہیں, اللہ کی قسم, بے شک وہ تو زمین کی سطح پر بہنے والی, یعنی اوپر سے آبشاروں کی شکل میں آنے والی ہیں. ان کا ایک کنارہ موتیوں کا, دوسرا یاقوت کا ہے. ان کی مٹی خالص کستوری کی ہے. اب آپ خود سوچیں کہ وائٹ اور ریڈ اگر لگے ہوئے ہوں کناروں پر تو کیا خوبصورت منظر ہوگا. پھر بلند و بالا گھر ہوں گے, اونچے. ہم نے دیکھو کہ جن گھروں کی چھتیں بہت لو ہوتی ہیں انہیں بہت گھٹن ہوتی ہے, کہ جتنی ہائی روف ہوتی ہے اتنا مزے کا ہوتا ہے. پھر اونچی نشستیں ہوں گی بیٹھنے کے لیے. پھر سونے اور جواہرات سے بنے ہوئے تخت ہوں گے, خوبصورت بستر ہوں گے استبرق کے, ریشم کے. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر, پہننے کے لیے لباس بھی ریشمی ہوگا. جنت کے رومال بھی بڑے خوبصورت ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا ایک کپڑا ہدیے میں پیش کیا گیا تو صحابہ اس کو چھونے لگے, دیکھنے لگے کتنا ملائم ہے. آپ نے فرمایا تمہیں اس پہ حیرت ہے؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے فرمایا جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بھی اچھے ہیں. پھر سونے اور موتی کے کنگن ہوں گے, سونے کے برتن ہوں گے, بہت سے مشروبات ہوں گے. متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب, ان میں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے, ان میں سے بہت سے پھل اور مشروب منگوا رہے ہوں گے. وہ پاکیزہ اور لذیذ شراب ہوگی. وسقاہم ربہم شرابا طہورا, ان کا رب ان کو شراب طہور پاکیزہ شراب پلائے گا. رب خود پلائے گا. کتنی بڑی مہمانی اور کتنی بڑی عزت ہے. بیویاں بھی پاکیزہ ہوں گی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, یعنی جسمانی طور پر بھی پاکیزہ اور اخلاق میں بھی پاکیزہ ہوں گی. جوان اور پھرتیلے خادم ہوں گے, بھاگنے دوڑنے والے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ بِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا, ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. جب تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں. یعنی موتی اگر کبھی تسبیح ٹوٹے یا ہار ٹوٹ کے گرے پکے فرش پر تو وہ اچھل بھی رہے ہوتے ہیں اور ایسے دور 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 جا رہے تھے, آپ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ گم جائے گا وہیں, گھس جائے گا کہیں. تو اس سے امیجنیشن میں ایک چیز آتی ہے کہ کس طرح وہ خادم بھاگے پھر رہے ہوں گے جیسے موتی ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں. جنت میں حسن و جمال کو بڑھانے والے بازار بھی ہوں گے. اہل جنت کے لیے ایک بازار لگایا جائے گا جہاں وہ ہر جمعے کو آئیں گے. اس بازار میں مسک کے ٹیلے ہوں گے, اور جب وہ اس کی طرف نکلیں گے تو ہوا چلے گی جس سے ان کے چہروں, کپڑوں اور گھروں میں مسک کی خوشبو بھر جائے گی, اور اس سے ان کا حسن و جمال بھی اور زیادہ ہو جائے گا, اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا. جب اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں گے تو وہ کہے کہ یہاں سے جانے کے بعد تو تمہارے حسن و جمال اور بڑھ گیا. وہ کہیں گے ہمارے پیچھے تمہارا حسن و جمال اور زیادہ بڑھ گیا. یعنی جب لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے اور اگلی دفعہ دوبارہ ملیں گے تو اور زیادہ خوبصورت ہوں گے. جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی, اور یہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. اور جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, اور اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز انہیں محبوب نہ ہوگی. تو بہرحال انسان کو جنت میں لے جانے والے اعمال سے محبت ہونی چاہیے تاکہ انسان ان نعمتوں کو انجوائے کر سکے. اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ انسان کا خاتمہ حسن خاتمہ ہو, لا الہ الا اللہ پر موت ہو, کلمہ توحید پر اور ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اپنی زندگی گزارے, اور خاص طور پر
اپنے اندر تقوی پیدا کرے، بنیادی عبادات کی پابندی کرے، 5 نمازوں کی حفاظت کرے، صدقہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ ہم سب کا بھی یہی سوال ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، شرک سے توبہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، رشتے جوڑ کے رکھو۔ اسی طرح والدین کے ساتھ نیکی کرنا جو ہے وہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا تو میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، تو وہاں میں نے ایک قاری کے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے۔ اور حارثہ بن نعمان لوگوں میں سے اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ پھر کھانا کھلانا اور عمدہ کلام کرنا۔ ہانی بن یزید کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا تم عمدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو۔ پھر مریض کی عیادت اور اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کے لیے جانا، کوئی مقصد غرض اور نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بیمار کی عیادت یا اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تم بھی پاک ہو، تمہارا چلنا بھی پاک ہے اور تم نے جنت میں گھر بنا لیا۔ ہم اس کو کیا سمجھتے؟ تھوڑی سی بریک دیتی ہوں آپ کو تاکہ سوچیں، یہ عمل کی باتیں ہیں نا، اس لیے ہم کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ ایسے ٹائم ضائع ہوگا یا ان کی نظر میں اچھا پڑ، یا اور کیا ہوتا ہے آج ہم ان کے کام آئیں گے تو کل وہ ہمارے کام آئیں گے، اور اتنا ضروری بھی نہیں ہے، اور کوئی کام نہیں ہے کہ ہاں اور لوگ چلے گئے ہوں گے تو میرا اب جانا ضروری نہیں ہے۔ اس طرح کے شکوے دل میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی سستی کی وجہ سے ٹال دیتے ہیں، کبھی سستی کی وجہ سے، زیادہ تر تو یہی وجہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر نیت اچھی ہو، وہ سوچ اچھی ہو، کتنا بڑا اجر ہے۔ یہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ جب آپ کسی سے ملیں گے تو آپ کو اس کی ضرورتیں پتہ چلیں گی، آپ کو اس کے حالات پتہ چلیں گے، پھر آپ اس کی مدد کر سکیں گے۔ اور ایسا شخص کتنا خوش قسمت ہوتا ہے کہ جسے اللہ دوسروں کی مدد کے لیے چن لے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ذریعے دوسروں کی ضرورتیں پوری کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود تو آسمان سے نہیں پھینکتے نا چیزیں، بندے ہی سبب بنتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ نے نعمتوں کے ساتھ خاص کیا ہے، یعنی انہیں بہت نعمتیں دی ہیں تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائیں۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں نعمتیں ملی ہے کس لیے کہ ہم خود خوب انجوائے کریں، اور اللہ ان کو ان نعمتوں میں اس وقت تک برقرار رکھتا ہے جب تک وہ انہیں خرچ کرتے رہتے ہیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ بس جب وہ لوگوں سے ان نعمتوں کو روک لیتے ہیں، نہیں دیتے ان کو، ساری اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، تو اللہ ان نعمتوں کو ان سے چھین لیتا ہے اور ان کو دوسرے لوگوں کی طرف منتقل کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کے بندوں کے کام آئیں۔ تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اس تلاش پہ رہیں کہ کہاں کس کی کون سی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ ہم ہر کام تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم میں سے ہر شخص کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، اور وہ گھر بیٹھ کے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے آپ کو لوگوں سے رابطہ کرنا ہی پڑے گا۔ کہ ان کے گھر یتیم بچے ہو گئے، چھوٹے چھوٹے تھے اور بیوی بھی جوان تھی ابھی، تو بہت کہا، ماں باپ نے بھی ان کو کہا کہ آپ ان کی شادی کر دیں کہ کہاں یہ رہیں گی، لیکن ساس نے کہا کہ اگر یہ بچی یہیں ہمارے پاس ہی رہتی اور بچے پلتے رہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، 2 بیٹے تھے 1 بیٹی تھی۔ تو جو چچا تھے، جو چھوٹا دیور تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کہاں سے کاروبار میں ان کے نام کا کہیں انہوں نے پیسہ ڈالا، اس میں اللہ نے اتنی ترقی دی، وہ بچے وہیں پلے بڑے ہوئے، شادیاں ہوئی۔ جب وہ شادیاں ہو گئیں، سارے کام ہو گئے ان کے، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں وہ انہی کا کاروبار تھا، اللہ نے انہی کے نام کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کا کاروبار ختم ہو گیا، اور وہ ایک پراپرٹی تھی اس کا کرایہ ماں کو ساری زندگی آتا رہا، بچے اپنے گھر چلے۔
اور وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ مجھے نہیں پتا تھا، مجھے تو یہ کام آتا ہی نہیں تھا. وہ کہتے تھے کہ اللہ نے کیسے برکت دی. نیک نیتی ہو تو اللہ تعالیٰ رستے کھول دیتا ہے. ہاں یہ ہے اصل بات. ہاں دیتے ہیں کہ نہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان پر احسان کر رہے ہیں. السلام علیکم استاذہ جی. ابھی جیسے آپ نے فرمایا نا کہ آپ سب کچھ خود نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے کانٹیکس میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں اس سچویشن میں، اس بندے کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، تو آپ ایک طرح کا وسیلہ بیچ میں بن جاتے ہیں. تو ہم وہاں پہ بھی مار کھا جاتے ہیں کہ اچھا شرم آتی ہے یا کیسے کہیں، یا وہ کہیں گے بار بار کرتے رہتے ہیں. تو کئی دفعہ میں بھی اس سچویشن میں ہوتی تھی کہ مجھے لگتا تھا یہ نہ کہیں گے، بار بار مانگتے رہتے ہیں. لیکن ابھی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وی اپریشیٹ سو مچ کہ ہمیں لگتا ہے کہ آنٹی زبردستی نکلوا لیتی ہیں ہم سے کہ لائک وی ڈو ادر پلیسز ٹو، لیکن یہ کہ آپ کی طرف سے کوئی پوسٹ آتی ہے، کچھ ہوتا ہے تو پھر ہم کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں. بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، جب امین بنایا جائے تو امانت کا حق ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو اور اپنے ہاتھ روک لو، یعنی کسی کو اذیت نہ دو. پھر اسی طرح سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. حیا ایمان کا حصہ اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے، حدیث میں آتا ہی. پھر اسی طرح بعض معمولی نیکیاں بھی جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمانوں کے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جس کے لیے اللہ کے ہاں ایک نیکی لکھی جائے اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. یعنی کہ تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹانا اور لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرنا، نہ کہ اور اڑنگے کھڑے کرنا. یہاں پہ ضرور میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کیونکہ میرے فادر تو اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہمیشہ بچپن سے ان کی ایک عادت تھی کہ واک کرنے کے لیے جاتے تھے، وہ ایک سرٹن ٹائم پہ ارلی مارننگ اور شام کو، تو مجھے ساتھ لے جاتے تھے. تو بہت چھوٹی عمر سے بس یہ سمجھاتے تھے کہ کبھی پتھر اٹھا لیتے تھے راستے سے، سائڈ پہ کر دیتے تھے، کبھی کوئی چھلکا ہے یا کبھی کوئی کانٹا ہے یا ویڈز پڑے ہوئے ہیں، جو چیز آ جائے تو سائڈ پہ کرتے ہوئے جائے. تو میں کہتی تھی پاپا یہ تو ہمارا نہیں ہے، یہ والی گلی تو ہماری نہیں ہے، یا یہ گھر کے باہر ہمارا نہیں. بولتے تھے نہیں یہ صدقہ ہے بیٹا، اور لوگوں کو کوئی اگر اس پہ ٹرپ ہو گیا اس سے پہلے اگر ہم ہٹا دیں گے تو کوئی بچ جائے گا اس سے. تو وہ بات اتنی زندگی بھر یاد رہی مجھے کہ کوئی بھی تکلیف دہ چیز کبھی بھی میرے سامنے آئی لائف میں، کہیں بھی کسی کا بھی گھر ہو، میں ایسا لگتا ہے جیسے وہ میرا اپنا ہے اور وہ تکلیف جیسے میری اپنی ہے، اور میں نے اس کو ہٹایا اور اتنا اچھا فیل کرتی ہوں آج تک. بالکل یہ سبق کو ثواب ملتا یعنی ہوگا کچھ نا. نیکیوں کو انسان معمولی سمجھ کے کرتا ہے حالانکہ وہ بہت بڑے اجر کا باعث بن جاتی ہے. اب جنت کے حصول کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے. یعنی کام تو بتا دیے کچھ موٹے موٹے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ دعا بھی، کیونکہ بعض اوقات ہم کام کر کے ضائع بھی کر دیتے ہیں احسان جتا کے. تو سب سے پہلی دعا تو وہی ہے جو حضرت آسیہ کی ہے، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. اس کا بیک گراؤنڈ یوں ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے لیے 4 کیل گاڑ دیے تھے، دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں، اور فرعونی وہ سپیرہ دیتے تھے، اور جب وہ الگ ہوتے تو فرشتے ان پہ سایہ کر لیتے. تو انہوں نے دعا کی رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین. اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا، مجھے اس فرعون سے بھی نجات دے اور اس کے عمل یہ جو کیل ٹھونکے ہوئے ہیں، اور مجھے ظالم لوگ جو میرا اوپر پیرا آ کے دیتے ہیں ان سب سے مجھے نجات دے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر ان کو گھر دکھا دیا. تو یہ دعا معمولی نہیں ہے، اس کو سجدوں میں بھی مانگا جا سکتا ہے. پھر ہے اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. یہ دعا جو ہے آپ تشہد میں پڑھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا تم نماز میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا میں تشہد پڑھتا ہوں، پھر یوں کہتا ہوں اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار. یعنی تشہد پڑھ کے دروشی پڑھ کے جو دعائیں مانگتے ہیں نا اس وقت یہ دعا. اور میں آپ کی اور معاذ رضی اللہ عنہ کی گنگناہٹ کو اچھی طرح نہیں سمجھتا تھا کہ جب آپ دعا مانگتے تو کیا مانگتے اور معاذ رضی اللہ عنہ مانگتے تو کیا مانگتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بھی ان کے گرد ہی گنگناتے ہیں، یعنی یہی دعا ہم بھی مانگتے ہیں، یعنی جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. پھر اسی طرح اللہم انی اسألک الجنت، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان 3 بار
جنت کا سوال کر لے تو جنت خود کہتی ہے اے اللہ اس بندے کو داخل کر. تو اس لیے اپنی روٹین میں کم از کم کسی ایک نماز کے بعد تو ضرور یہ مانگیں یا تشہد کے بعد مانگ لیں، یعنی اتحیات پڑھے، درود شریف پڑھے، اور اس کے بعد یہ دو رب اجعلنی جہاں پڑھتے ہیں نا اس کے ساتھ سلام سے پہلے. تو اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اے اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا اعلیٰ و افضل ترین مقام ہے، سب سے بہترین جگہ ہے. جنت ساری اچھی ہے لیکن وہ بہت ہی اچھا ہے. پھر ایک اور دعا ہے اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک واعوذ بک من شر ما عاذ بہ عبدک ونبیک اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل واسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ لی خیرا. اے اللہ میں تجھ سے ہر قسم کی خیر مانگتا ہوں، ہر قسم کی، جلدی ملنے والی اور دیر سے ملنے والی، یعنی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی مراد ہے. وہ بھی جس کا مجھے علم ہے، وہ بھی جس کا مجھے علم بھی نہیں ہے، وہ بھی خیر ہے. اے اللہ میں ہر قسم کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، جلدی آنے والے سے بھی، دیر سے آنے والے سے بھی، یا پھر دنیا اور آخرت دونوں کے. جس کا مجھے علم ہے اور جس کا مجھے علم نہیں بھی، ان تمام قسم کے شر سے. یا اللہ میں تجھ سے وہ خیر مانگتا ہوں جو تجھ سے تیرے بندے اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور میں اس شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس شر سے تیرے بندے اور تیرے نبی نے پناہ مانگی. یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس قول اور عمل کی توفیق کا سوال کرتا ہوں جو اس سے قریب کرے، اور میں جہنم کی آگ سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور ہر اس قول اور عمل سے جو جہنم کے قریب کرے. اور میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جو فیصلہ بھی تو میرے حق میں کرے اسے میرے لیے بہتر بنا دے، باعث خیر و برکت بنا دے. تو اس دعا میں بھی ساری خیر شامل ہو گئی ہے، ہر طرح کی خیر، دنیا کی بھی آخرت کی بھی. اور پھر جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا تو اللہ کو زیادہ پتہ ہے کیا خیر اور کیا شر ہے. ہم تو بعض اوقات شر کو اپنے لیے خیر سمجھ رہے ہوتے ہیں اور خیر کے کام کو اپنے لیے شر سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو جب اللہ سے مانگتے ہیں نا تو پھر ہمیں واقعی اصل خیر نظر آتی ہے اور اصل خیر سے محبت بھی ہو جاتی ہے. اور پھر کئی خیر کی چیزیں ہوتی ہیں مگر ہم انہیں حاصل نہیں کر سکتے، تو جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر راستے آسان کر دیتا ہے. اور پھر وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، ہر طرح کے شر سے، ظاہری، باطنی، زمینی، آسمانی. اور پھر اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگا وہ خیر میں بھی مانگتی. کتنی جامع دعا ہے. اور جن چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ان سب چیزوں سے میں پناہ بھی مانگتی ہوں. اور پھر ان اسباب کی توفیق جو قولی اور فعلی ہوں اور جنت میں پہنچانے والے ہوں. سر جی آج بیک ٹو اسکول کا ڈے 1 ہے اور سارے ہی پیرنٹس یا وہ لوگ جو پیرنٹس سے ریلیٹڈ ہیں قریب سب جانتے ہیں کہ اسکول جانے میں بہت ساری خیر اور شر کے متعلق لوگوں کے مکس چک اور وہ ساری فیلنگس ہے. تو مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ دعا اگر بچوں کو سکھا بھی دی جائے اور بچوں کے پیرنٹس بھی خاص طور پہ اس کانٹیکسٹ میں مانگ لیں کہ وہاں جا رہے ہیں تو واقعی ان کو وہاں سے خیر ہی ملے، اور شر جو کچھ ہے جہاں خواہ وہ پبلک اسکول ہے یا پرائیویٹ اسکول ہے یا کچھ بھی ہے تو بہت کمپریہنسو گھر سے ہو جائے نکلے گا. تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور پھر یہ کہ تقدیر کی خیر بھی مانگی گئی کہ اللہ تو جو فیصلہ بھی میرے حق میں کرے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمیں فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اس کا انجام بخیر ہو، کیونکہ بعض اوقات تقدیر میں کوئی تکلیف آ جاتی ہے لیکن اگر اس کا انجام اچھا ہے تو سب اچھا ہے. وہ تکلیف ٹیسٹ کے لیے آتی ہے. پھر ایک اور دعا ہے اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد وموافقۃ محمد فی اعلی جنت الخلد. اے اللہ میں آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جس میں کبھی ارتداد نہ آئے، یعنی مرتد نہ ہو، دین سے پھروں نہیں. ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، اور ہمیشہ کی جنت کے بلند حصے میں، ہمیشہ کی جنت، ابدی جنت کے بلند حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں. سب کچھ آتا. آپ دیکھیں کہ
جو بہترین دعائیں مانگی گئی نا وہ آخرت سے متعلق ہے، کیونکہ دنیا میں جو کچھ ہے فنا ہونے والا ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، وہاں جو بھیج دیا وہ باقی رہنے والا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ مرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، اس سے بڑی کیا بات ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار، تو انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کو پائے گا. ہم اپنے دل ٹٹولیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جناب، چلیں جی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کیا سیکھا آج کے سیشن سے. کتنا پیارا تھا جنت کے حوالے سے، کتنا کچھ ہم نے سیکھا. کوئی آپ میں سے کچھ شیئر کرے گا؟ آپ کی کیا ریفلیکشنز ہیں؟ آپ کے ریفلیکشنز لیتی ہوں پہلے میں. آج کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کے سیشن سے کیا فیلنگ ہوئی، کیا سیکھا؟ بلکہ یہ بتائیں کہ میرے ساتھ آج کوئی نئے ساتھی ہیں جن کا یہ پہلا سیشن ہے، ہم نے پہلی دفعہ اٹینڈ کیا. اگر کوئی ایسے ساتھی ہیں نا تو وہ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے فرسٹ ٹائم یہ آج جوائن کیا ہے تو میں چیٹ بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ دیکھتی جاؤں گی. اچھا جناب بریرہ، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی ٹیچر، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کا سیشن جو تھا جنت کے حوالے سے بہت اچھا اور بہت انفارمیٹیو تھا. تو ہمیشہ بحیثیت مسلمان ذہن میں یہی آتا ہے کہ ہم نے جنت میں لازمی جانا ہے. کبھی وہ جہنم کا سوچتے ہیں نا تو وہ یہی ہم ذہن میں آتا تھا کہ جہنم میں نہیں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ جو آج جنت کا سنا ہے تو اور زیادہ دعائیں مانگنے کا دل کرتا ہے، اعمال بھی اچھے ہوں. اللہ تعالیٰ مزید اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ جنت میں جائیں. آمین. حتمی طور پہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے، ہم تو کوشش ہی کر سکتے ہیں اللہ کی رحمت ہو جائے ہم پر، ہے نا، جی اور ہم سب آمین. جنت کی ٹھنڈی ہوائیں پائیں اور وہاں پہ بھی اکٹھے مل سکے اور مسندوں میں بیٹھے ہوں. سبحان اللہ. آمین. بالکل. زینب آپ کہیے، کچھ کہنا چاہتی ہوں؟ آج السلام علیکم میرے ورحمۃ اللہ ساتھیوں میں سے وبرکاتہ. جو بات میں کرنا کہہ رہی ہوں کہ چاہیں. ہم دعا تو ہمیشہ وعلیکم کرتے تھے جنت کی، جنت الفردوس کی، لیکن آج جو یہ سن کے اور پڑھ کے اس کو جو ہوا ہے تو ایسا میرا اس وقت بیٹھا دل کہہ رہا تھا کہ کون سا وقت ہو میں جنت میں چلی جاؤں. مطلب اس وقت وہ دل میں خوف بھی نہیں آ رہا تھا کہ موت کے بعد ہم نے جنت میں جانا ہے، جو ہم خوف زدہ ہوتے ہیں. تو مجھے اتنا اچھا بتایا گیا ہے جنت کے بارے میں کہ دل چاہ رہا کہ بس یہاں پہ دنیا میں نہ ہو، ہم جنت میں چلے جائیں. بس اللہ اللہ ہمیں تعالیٰ بلائے، نصیب. ہمارے اعمال قبول کرے. بس آمین آمین. اور جناب اور ساتھیوں میں سے کوئی کچھ اپنے ریفلیکشن دینا چاہے، شیئر کرنا چاہے کچھ؟ میں پھر کویسچنز کی طرف آؤں گی انشاءاللہ، اس میں بھی بات کریں گے، لیکن آج پہلے آپ سے سننا چاہتی ہوں. شمسہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ہینڈ ریز میں کرتے جائیں جو بھی بات کرنا چاہیں. جی جی شمسہ. جی جنت کچھ ٹائم کے لیے تو جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ جب جنت کا بتا رہے تھے ٹیچر تو ایک دم سے نا یہ دنیا ایسے ہی لگا کہ بس ایسے ہی ہے نا، کہ وہ یاد آ گیا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. تو وہ چیز آ گئی کہ وہ والے عمل کرنے ہیں، وہ تیاری کرنی ہے کہ جس سے ہم جنت میں چلے جائیں. وہ تیاری کرو نا کہ جو میرے رب نے، کہ اللہ کا دیدار سب سے بڑی، وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار، یعنی وہ کتنی بڑی کامیابی ہے ہمارے لیے، کتنی بڑی کامیابی کہ اگر اللہ تعالیٰ کا دیدار مل جائے. اس کے لیے ہم نے ادھر تیاری کرنی ہے اور خوش ہو کے، یعنی کہ خالص صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کرنی ہے کہ ہمارا بہت رب ہم اچھی سے بات راضی. کی شمسہ نے کہ اصل تو یہ دل تو سب کا ہی چاہتا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے، لیکن بات یہ ہے کہ کام بھی وہی کرنے ہیں انشاءاللہ. آج دیکھیں گے ابھی ہم نے کیا کام کرنے ہیں. سعدیہ آپ کہیے، میں لاسٹ کمنٹ لے رہی ہوں پھر ہم سوالات کی طرف آئیں گے. جی سعدیہ. جی میں بھی یہی شمسہ بہن والی بالکل دل میں بات آ رہی تھی کہ جب یہ لیکچر ہم سن لیتے ہیں نا دعا کے بارے میں، جتنی بھی اب تک ماشاءاللہ سے ہوئی ہیں، اور اتنے خوبصورت انداز جنت کا، تو یقین کریں کئی گھنٹے تک نا اس اثر سے باہر نہیں آتے ہم. ایسا لگتا ہے کہ بس دنیا نہ اچھی لگ رہی ہے نہ گھر والے اچھے لگ رہے ہیں، لیکن دل تو ظاہر ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ لگانا ہے انہی کے ساتھ بھی، دنیا کے ساتھ چلنا ہے. لیکن بہت دیر اتنا وہ جنت کا خوبصورت نقشہ بار بار دل میں دعا اٹھتی ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی یہ نصیب کر، اور ہمارے گھر والوں اور ہمارے ساتھی کو بھی. آمین. بہت پیاری بات کی آپ نے کہ ہم صرف اکیلے نہ ہوں، وہاں ہمارے ساتھی بھی ہوں اور ہمارے الحمدللہ گھر والے بھی ہوں. چلیں کہ ہم کویسچنز دیکھتے ہیں. اب تھوڑے سے آپ سے ذرا آپ کا چیک کرتے ہیں
خود آپ چیک کریں کہ کتنی بات آپ کو ریٹین کی ہوئی ہے. پہلا سوال دیکھتے ہیں, جس سے جواب دینا ہے ہینڈ ریز کرنا ہے, میں پھر پوچھتی جاؤں گی. سیقہ کا لفظ اہل جہنم اور اہل جنت دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے, لیکن فرق کیا ہے دونوں کے استعمال میں؟ پچھلے ہفتے ہم نے اہل جہنم کے لیے یہی آیت پڑھی تھی جس میں سیقہ کا لفظ آ رہا تھا, اور اس ہفتے ہم نے اہل جنت کے لیے پڑھی. عظمیٰ بتائیں. میں پوچھتی ہوں, بہت سارے ہاتھ کھڑے ہیں ماشاء اللہ. چلے میں اور ساتھیوں کو موقع دیتی ہوں. عظمیٰ آپ نے تو ترجمہ بھی سنایا تھا, تنزیلہ آپ کہیے. جی باجی, جب اہل جہنم کے لیے استعمال ہوا تو سیقہ کا مطلب کہ انہیں ہانکا جائے گا, یعنی زبردستی لے جایا جائے گا, وہ جہنم میں نہیں جانا چاہتے. لیکن جب اہل جنت کے لیے استعمال ہوا تو وہ خود بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں, اس لیے ان کو تیزی کے ساتھ لے جایا جائے گا اور ان کے لیے سواری تیز کر دی جائے گی تاکہ وہ جنت میں جلدی پہنچ جائیں. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. اہل جہنم کو دھکیل کر لے کے جائے گا اور اہل جنت کو تیزی کے ساتھ خوشی خوشی. بالکل الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں, اللہم اجعلنا منہم, ہمیں اہل جنت میں سے کر دے اللہ تعالیٰ. اچھا جناب, چلیں خالی جگہ پر کریں, دیکھتے ہیں جس کو اس کا جواب آتا ہے وہ اپنا نام لے. جس نے سب سے پہلے نام لیا میں اس سے پہلے پوچھوں گی کیا آئے گا اس فل ان دا بلینک میں. کون بتانا چاہے گا؟ پڑھیے اور دیکھیے. کون سا عمل جنت کو واجب کر دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. عظمیٰ آپ بتانا چاہتی ہیں؟ جی اوکے, بتائیے. عظمیٰ آپ بتانا چاہتی ہیں, بتائیے. جی, یہ ہے نیک کام کرنے اور نہیں یہ نہیں, لازم اوپر نہیں چڑھ رہا. نیک امال کو لازم پکڑ لو. نہیں, کوئی اور بتائیں جی. حدیث ہے نا, اس لیے حدیث کے الفاظ سے ہوں. کون بتائے گا؟ نور شمع آپ بتانا چاہتی ہیں؟ نور شمع, باجی میں بولوں. نور شمع بتائیے. جی, معاف کرنے اور معافی کو لازم. نہیں, اب بتائیں کس کو معلوم ہے. جی باجی میں. فریدہ السلام بتائیے. علیکم فرید جی. باجی سلام کرنا اور کھانا کھلانا. آدھا ٹھیک ہے جواب. کھانا کھلانے کو لازم پکڑو, پہلے میں کیا آئے گا ابھی دیکھتی ہوں کس کو یاد ہے. سلام کو. جی نہیں, سلام نہیں ہے. سلام نہیں. کسی کو یاد ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہ. شاہدہ بتائیے. سچ بولنا, سچ بولنا. عمدہ کلام کرنا, اچھے اخلاق عمدہ کلام. میں بتاؤں, تم شاباش, درگزر شاہدہ نے کرنے بتا دیا. اور ٹھیک ہے الحمدللہ. تم عمدہ کلام کرنے اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑو. دیکھیں اب یہ دو کام میرے اور آپ کے لیے اس ہفتے کا ٹیسٹ ہو گئے. کوشش کریں کھانا کثرت سے کھلائیں, چھوٹی سی بھی چیز بنائیں نا اس میں سے کچھ نکال لیں کسی کے لیے, اور عمدہ کلام کریں, اچھی بات کریں انشاءاللہ. اور سچ بولنا بھی اس میں آتا ہے, سلام کرنا بھی اس میں آتا ہے, ساری چیزیں آتی ہیں. لیکن یہاں پر صرف سچ بولنا اور سلام کرنا نہیں تھا, یہاں اچھی بات. قرآن پاک میں آتا ہے قولوا للناس حسنا, لوگوں سے اچھی بات کرو, عمدہ کلام کرو. دعا دینا بھی اس میں آتا ہے. اب آپ خود جج کریں کہ اچھی بات کیا ہے. ایسی بات جس سے کسی کا دل نہ ٹوٹے, جو کسی کو بری نہ لگے, جس میں کسی کی انسلٹ نہ ہو, جس میں کوئی تانا نہ ہو, کوئی غیبت نہ ہو, کوئی بہتان نہ ہو, انسلٹنگ بھی بات نہیں کرنی انشاءاللہ. اس کو ہم نے اس ہفتے اس کو پکڑنا ہے. ٹھیک ہے, کریں گے؟ چلیں, مجھے امید ہے کہ ضرور کریں گے کیونکہ ہمیں جنت میں جانا ہے نا. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی, یہاں کیا آئے گا. انٹرسٹنگ ہے نا. کون بتائے گا یہاں کیا آئے گا؟ جو بتانا چاہے آپ نام لے اپنا. زونی بتاؤں؟ زونی بتائیے. جی, جنت والوں کے درمیان کوئی لغو نہ ہو, نہ ان درمیان کوئی بےہودہ اور زونی یہ نہیں ہے, بری بات. یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. کون بتائے گا جی؟ کس نے پک کیا یہ؟ بری بات نہ ہو. وہ تو ہے سب, لیکن کیونکہ سنن ترمذی کی حدیث میں کچھ اور بات ہے. کوئی گیس کر سکتا ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں تو ہم تو دکھائی دیں گے آنسر آپ کو. چلیں جی, مجھے لگتا ہے یہ والی حدیث کو ناہید آپ بتانا چاہتی ہیں؟ غم اور فکر. نہ. عظمیٰ آپ بتانا چاہتی ہیں؟ جی, ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا, نہ ان کے درمیان کوئی, ان کے دل
मैंने लिखा है चलिए मैम, मुझे मेरे कॉपी में लिखा हुआ मैं ढूंढ रही हूँ, बताती हूँ। ढूंढे ढूंढे, अच्छा इंटरेस्टिंग है। इस तरह अपने इल्म को बढ़ा रहे हैं ना, याद करना है, जाहिर है इसी तरह सीखता है आदमी। चलिए जी, हम मैं आपको आंसर बताऊं? दिखाते हैं। बताएं बताएं कौन है? जन्नत वालों के दरमियान कोई इख्तलाफ ना होगा, बाहमी इख्तलाफ, हाँ, और ना good. इनके दरमियान कोई हसद या बुग़्ज़, हसद और बुग़्ज़ होगा, नहीं चलिए होगी आधा है ये। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त ले लेते हैं और आंसर देख लेते हैं, और सब नोट कर लें इसको। जन्नत वालों के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं होगा, कोई अदावत और दुश्मनी नहीं होगी। सुभान अल्लाह। तो हमने फिर क्या करना है, जितना हम दुनिया में इख्तिलाफात से बचेंगे, दुश्मनियों से, अदावत से बचेंगे, इसका मतलब है फिर हम जन्नत वालों के काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं ना हमें जन्नत मिले, तो इख्तिलाफात को कम कीजिए, अदावत और दुश्मनियों को कम कीजिए। जहाँ कोशिश कर सकते हैं खुद भी और लोगों में, उनको क्लोज करने की कोशिश करनी है इंशाल्लाह। ठीक है, हमने आपके लिए वही अहादीस पिक की है जो अमल से बहुत बहुत करीब हैं। वैसे तो बहुत सी अहादीस थी, लेकिन कोशिश की कि जो अमली लिहाज से हम इंशाल्लाह कुछ कर सकें, छोटा मोटा काम इस हफ्ते, वो हम आपसे शेयर करें। नेक्स्ट दिखाएं जी। ये तो बड़ा आसान है जो नेक्स्ट है, ये कौन बताएगा मुझे? है, नाम बताएं जो बताना चाहते हैं। ये थोड़ा छोटा सा क्विज आपसे हम कर रहे हैं साथ साथ, किसी को सदका याद है? करो मैम, सदका नाम करो। ले अपना। नहीं, सदका खालदा। करो नहीं है, सदका नहीं है खालदा। अच्छी कोशिश है लेकिन यह सदका नहीं है। किसी और को पता है? जी चलिए मैं मैं चैट बताऊं, पे भी सदका, देखती हूँ। नहीं, सदका करो, सदका नहीं है, सदका नहीं आएगा यहाँ पे। अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को कोई शरीक न और करो, बताए? नमाज कायम करो, नसीम आप ज़कात बताइए। अदा नसीम, करो। अच्छा नसीम तो बोल रही। आईफोन के नाम से आपका क्या नाम है? भली कौन बात बताएगा? करो। ना ना, ये गैस भी ठीक नहीं रहा। सदका नहीं आएगा। अच्छा कलाम करो, नहीं। करो, हाँ, ये दरगुजर किसने करो, कहा? बाजी नाम बताओ। शिरक, सिला बाजी सिला शिरक, रेमी किसने कहा है? नाम बताएं अपना। सिला रेमी। नुसरत, नाम नुसरत। बाकी सब खामोश रहे, मुझे बताएं सिला रेमी किसने कहा है? नुसरत, मैं बताऊं मैं गुड, बताऊं माशाल्लाह। हार पहनाती आपको मैं नुस्खा, अगर आप मेरे सामने होती। बिल्कुल सही आपने पिक किया, माशाल्लाह। अब देखें हदीस क्या है। अल्लाह की अब गौर से सुनना है। अल्लाह की इबादत करो, शरीक ना करो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और सिला रहमी करो। तो जनाब नमाज तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, ज़कात भी मुझे उम्मीद है आपने अदा की होगी। मुश्किल काम है सिला रहमी करना। और सिला रहमी क्या होती है कि रिश्तेदारों के साथ होती है ना सिला रहमी, दोस्तों के साथ या बाकी लोगों के साथ मामलात को सिला रहमी नहीं कहते। सिला रहमी रिश्तेदारों के साथ होती है। और इसके हदीस से हमें क्या पता चलता है? सिला रहमी क्या है? जो तुमसे कटे तुम उससे जुड़ो। करेंगे सिला रहमी इस हफ्ते, ट्राई करेंगे किसी रिश्तेदार के साथ जरा कुछ अच्छा मामला खराब जो है उसको ठीक करने में, सलाम ही कर ले, कोई दुआई दे दे, कोई बात ही कर ले, क्योंकि जन्नत में ले जाने वाला काम है। क्या ख्याल है? आसान काम है, मुश्किल काम है? मैम बहुत जी दफा किया है। ये वाकई मैम एक बात मैं कर सकती हूँ? बिल्कुल, कहें सादिया। ये वाकईतन बहुत मुश्किल काम है कि आप सिला रहमी करें, और अगर झगड़ा खत्म करने के लिए आप जाके खुद माजरत कर लें, पहल कर लें, लेकिन ये कैसे जज किया जाएगा कि सिला रहमी में कौन सही है और कौन गलत है? सब अपने आप को अपना मौक़िफ़ दुरुस्त समझते हैं। सही पता है कौन है जो आगे बढ़कर पहल करता है? अल्लाह के नजदीक वो सही है, बस हम नहीं जज कर सकते। हम बिल्कुल कोई फैसले नहीं कर सकते। अगर उस पहल को कोई जज ना करे, कोई ना माने, तो फिर क्या किया जाए? फिर बस अल्लाह के पास लिखा गया, आपका अमल लिखा गया। दूसरा आपको रिबफ करता है, आपको रिफ्यूट करता है, आप खामोश रखते हैं क्योंकि आपने अल्लाह की खातिर किया। अल्लाह के पास आपका अमल लिखा गया। यही सिला रहमी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मैं कहूँ? कहिए कहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ सिला रहमी के लिए, क्या ये तो हर एक के साथ है, हर खानदान के अंदर ये चीज होती हैं रिश्तेदारों में। लेकिन जब मैं जाती हूँ कि मेरे पास अगर मेरे भाई हैं, अगर वो नहीं आ रहे, लेकिन जब मेरा दिल चाहता है बहुत ज्यादा, तो मैं जब जाना चाहती हूँ तो मैं अल्लाह से दुआ मांगती हूँ, या अल्लाह मैं तेरी रजा के लिए जा रही हूँ और तू मुझे वहां के हर शर से बचा कर और तेरी रजा के लिए मैं वापस खुशी खुशी जाऊँ, खुशी खुशी वापस आ जाऊँ।
तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस बात से मैं डर रही होती है, शैतान मुझे डरा रहा होता है कि नहीं वहां कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो वो मैं इतना अल्लाह ताला हर चीज रोशन की तरह जैसे गई और अल्हम्दुलिल्लाह, वापस आ अल्लाह गई। ताला आपके लिए मदद कर देता है। हम भी ये दुआ जी मांग के जाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी मैंने बात। बहुत आजमाया है, मैंने बहुत इस बात को आजमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, मेरे साथियों को अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी टिप दी है नसीम ने, उस पे अमल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, जरा तेजी से चलते हैं। और मैं अब जितनी बातें आपसे शेयर करूँ, नेक्स्ट वीक आप मुझसे इंशाल्लाह शेयर करें। आपने अमल किया, कोई आपको अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, एक लफ्ज आना है यहाँ, कौन बता सकता है? जी मैं बताऊं, शबाना। शबाना बताएं। वालदा। गुड, माशाल्लाह, गुड। वालदा के साथ अच्छा सलूक करते थे, जन्नत में ले जाने वाला अमल। तो जिन जिनकी वालदा मौजूद है इस हफ्ते खिदमत कीजिए, अच्छा सलूक कीजिए। अगर वो दुनिया से किसी की वालदा रुखसत हो चुकी हैं तो उनके लिए सदका कीजिए, दुआ कीजिए, ये भी अच्छा सलूक है उनके लिए। नेक्स्ट देखते हैं जी, यहाँ क्या आएगा? दो बातें हैं यहाँ पर, क्या आएंगी, कोई बता सकता है? ये सारी हमने मैं बताऊं याद मैं दहानी की है। मरीज के लिए बताएं, बताइए। जो किसी मरीज या अपने दीनी भाई से मुलाकात करने के लिए जाता है तो आसमान से एक फरिश्ता ऐलान ठीक करता है है, कि तुम भी गुड। पास हो। किसी बीमार की अल्हम्दुलिल्लाह। इयादत के लिए जाता है, अपने दीनी भाई से मुलाकात करने जाता है, तो देखिए अपने आसपास कोई बीमार है, उसकी इयादत के लिए अगर जा सके तो बहुत ये जन्नत में ले जाने वाले कामों में से है। और 70,000 फरिश्ते दुआएं करते हैं, हदीस से भी पता चलता है। वरना आप नहीं किसी वजह से जा सकते, फोन पे कर ले, मैसेज पे कर ले। लेकिन देखिए प्रेजेंस की और बात होती है, कॉल करने की चले उससे कम बात होती है। अब तो हाल ही हो गया कि हम बेसिक टाइप वो जो बस एक स्टिकर टाइप का भेज के समझते हैं कि ये हो गया काम। इससे नहीं, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। लेकिन चले वो कुछ नहीं है तो उतना ही कर लें, इयादत जरूर करें, दुआ जरूर दें। और इसके बाद हम आखिरी जो लेते हैं वो ये है, एक लफ्ज आएगा, कौन बताएगा? एक लफ्ज नाम बताएं जो बताना चाहे। किसी को वो एक लफ्ज पता है जो दोनों फिल इन द ब्लैंक में आएगा? भलाई, जवेरी आप नेकी, बताना चाहेंगी? नेकी। गुड जवेरिया, आप बिल्कुल दुरुस्त बताया आपने। सच आदमी को नेकी की तरफ बुलाते हैं और नेकी जन्नत में ले जाती है। झूठ से बचना है। भूल जाएं ये बात जो लोग कहते हैं कि जी झूठ के बगैर तो आज गुजारा ही नहीं है। इस दुनिया में होगा या नहीं, लेकिन आखिरत में तो सच ही काम होगा। सच्चों को उनका सच फायदा देगा। सच बोलना है इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता करे। और होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क बाजी देखे मैं थे। कुछ शेयर करना। मेरे पास अब वक्त नहीं होगा, नेक्स्ट वीक मैं आपसे शेयरिंग करूंगी सब कुछ। नहीं जन्नत के ही हवाले। ओके इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक मैं आपको शुरू में मौका दूंगी, आप लोग शेयर कीजिएगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। होमवर्क देख लेते हैं क्योंकि अभी क्विज बोल दिया ना आपका। देखिए ये सारे होमवर्क से ही आप सब ग्रुप में शेयर कर लिए जाएंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद तर्जुमा भी है इंशाल्लाह, वो भी आपने याद करना है, जिन जिन आयत का जो तर्जुमा है, लफ्जी तर्जुमा और दुआओं का। और इस दुआ के साथ मैं इख्तिताम करूंगी बात का। जो आज दुआएं हमने मांगी थी कि उस्ताजा ने भी हमें बताई कि रब्बी इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्नह, ए अल्लाह मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना दे। और अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुकल जन्नत व अऊज़ु बिका मिनन नार, ए अल्लाह मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ, जहन्नम से पनाह मांगता हूँ। इल्म की आज बात हुई थी ना, तो इल्म का रास्ता जन्नत का रास्ता है। तो इंशाल्लाह शफक कुछ बताएंगी दोनों कोर्सेज के बारे में, और फिर उसके बाद आपका क्विज पोल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओवर टू यू शफक। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही खूबसूरत जो हैं वो कोर्सेज इंशाल्लाह स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिसमें से पहला जो कोर्स है वो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। फ़िक्रुल कुलूब की हम बुक 4 इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो इस ट्यूसडे को फर्स्ट क्लास होगी। और अभी-अभी एक साथी हैं, उन्होंने सफ़र पे हैं, तो उन्होंने शेयर किया कि बुक वो अपने साथ लेके गई हैं और पढ़ रही हैं। तो मुझे इतना अच्छा फ़ील हो रहा था कि जो लोग वाक़ई समझते हैं ना कि ये जन्नत का रास्ता है, तो फिर वो कोई मौका जो है ना वो मिस नहीं करते। वो अपनी सारी चीज़ें जो है ना वो साथ ले के फिरते हैं और उनसे कनेक्टेड रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी ऐसी दिल की बीमारियां हैं जो हमें पता भी नहीं चलती। और ये जो किताब है ना हमें ना सिर्फ ये कि आइडेंटिफाई कराती है, उनके क्योर्स देती है, बल्कि हमें उस सब से बाहर निकालती है। ऐसे बहुत से साथी हैं जिन्होंने शेयर किया कि
मैं सख्त डिप्रेशन का शिकार थी, लेकिन जब से मैंने ये किताब पढ़ना शुरू की है ऐसे लगता है कि डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो मैं आप सबको दावत देना चाहूँगी कि आप जो है इस कोर्स का हिस्सा बने, और बिल्कुल इस बात पे परेशान ना हो कि आपने अगर पहली 3 किताबें नहीं पढ़ी हैं, क्योंकि हर किताब जो है वो मुकम्मल किताब है, हर लेसन जो है वो एक मुकम्मल लेसन है। तो इंशाल्लाह अगर आपको ज़िंदगी में मौका मिले तो आप ज़रूर साथ-साथ जो पिछली चीज़ें हैं उनको कवर कर सकते हैं। फ़िक्र कुलूब का अपना जो है वो फ़ेसबुक पेज है और उस पर सारे जो लाइव डिस्कशंस हमने की हैं अब तक, वो सब की सब वहाँ मौजूद हैं। सेकंड जो कोर्स है इंशाल्लाह वो सही बुखारी का कोर्स है। सुहा दिखाइएगा जी। तो ये जो है इंशाल्लाह 18th सितंबर को शुरू होने जा रहा है और इट्स गोइंग टू बी वंस अ वीक, और मंडे के दिन इंशाल्लाह 3:30 टू 5:15, और बहुत सारी इसमें एक्टिविटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए और बहुत सारा कुछ है। तो इंशाल्लाह वक्त निकालिए, और हफ्ते में एक दिन कुछ घंटे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस लेकर आएगा। अब ऐसा करते हैं, हम क्विज पोल्स की तरफ बढ़ते हैं और बीच में इंशाल्लाह फिर जो आपके सवालात होंगे एडमिशन्स के हवाले से उनको देख लेंगे इंशाल्लाह। तो हम देखते हैं आज के हमारे 10 सवाल क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो हमारा आज का टॉपिक था जन्नत के हसूल की दुआएं, और पहला सवाल आपकी स्क्रीन्स पर मौजूद है। अहले जन्नत जन्नत में सबसे पहले क्या कलिमात कहेंगे? आपके ऑप्शंस हैं हम्दो सना या फिर इस्तिग़फ़ार। दूसरा सवाल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक जन्नत में डैश दर्जे हैं। क्या जन्नत के 50 दर्जे हैं या फिर 100 दर्जे हैं? सवाल नंबर 3 है कि जन्नत में सबसे पहले जो गिरोह यानी जो ग्रुप दाखिल होगा उनके चेहरे डैश की तरह चमक रहे होंगे। क्या क्वालिटी होगी उनके चेहरों की? क्या वो 14वीं के चाँद की तरह चमक रहे होंगे या फिर सितारों की तरह चमक रहे होंगे? सवाल नंबर 4 ये है कि जन्नत के डैश दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? कितनी एंट्रेंसेस हैं? 4 हैं या फिर 8 हैं? सवाल नंबर 5 है कि दुनिया की जन्नत से मुराद डैश है। आपके ऑप्शंस हैं वो अमाल जो इंसान को जन्नत में ले जाएं, उनको महबूब रखना, या फिर वो अमाल जिनसे दुनिया की नेमतें खूब मिल जाएं। जी, सवाल नंबर 6 है रब्बिब्नी ली इंदका बैतल फिल जन्ना। ये दुआ किसने मांगी थी? बहुत ही खूबसूरत दुआ है। हजरत मरियम ने मांगी थी या फिर हजरत आसिया ने मांगी थी? सवाल नंबर 7 को देखिए कि जन्नत की मिट्टी डैश रंग की है। क्या वो सफेद रंग की है या फिर भूरे रंग की है? सवाल नंबर 8 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह से जन्नत डैश का सवाल करो। कौन सी जन्नत? जन्नतुल फिरदौस या फिर जन्नतुल अदन? सवाल नंबर 9 है जब अल्लाह ताला किसी के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसके जरिए दूसरों की डैश पूरी करवाता है। ज़रूरतें पूरी करवाता है या आसाइशें पूरी कराता है? सवाल नंबर 10 आपका आखिरी सवाल सूरत ज़ुमर आयत 74 है। वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहु व औरथनल अर्ज़ नतबव्वउ मिनल जन्नति हैसु नशाउ फनिअम अज्रुल आमिलीन का मायने है, यानी जो आखिरी पार्ट है, तो अमल करने वालों डैश ऑप्शंस हैं का कितना अच्छा बदला है या फिर के लिए दुनिया में बदला है। यानी जो अमल करने वाले हैं उनके लिए जो आपने ऑप्शन है वो देखना है कि क्या है। ठीक है, तो आपने गौर से आयत का जो आखिरी हिस्सा है उसको देखना है, तो इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पर अगर आपके कुछ सवालात हैं तो मैं आपको माइक्स का ऑप्शन दे रही हूँ। आप हैंड्स जो हैं अपने वो रेस कीजिए और फिर ये कि इंशाल्लाह देख लेते हैं। जी, और मीनवाइल अगर किसी को पोल्स नज़र नहीं आ रहे थे तो नीचे अगर आप देखें आपके पास एक टास्क बार होती है जिस पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप हमेशा उस पे जो है वो ज़ाहिर है स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं होती कि एक वक्त में सारे ऑप्शंस नज़र आएँ। तो जो डॉट्स होते हैं उनका मतलब है देयर इज़ मोर, जो आपकी आँखों से ओझल है उस पर क्लिक किया करें और बस पोल्स का ऑप्शन उसमें से सेलेक्ट करके उस पे क्लिक कर दिया करें। ठीक है जनाब। जी, हमारे पास आशी खान हैं और खालिदा खानम हैं, दोनों के हैंड्स रेज़ हैं। बारी-बारी आप मुझसे पूछ लीजिए।
جی آشی. خالدہ آپ پوچھ لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی میم میرا سوال ہے، میں انڈیا سے ہوں اور جی دراصل جو کورس آیا ہے نا ابھی یہ جی جی اس کے متعلق میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میرا بینک اکاؤنٹ تو ہے نہیں، تو میں جو فیس اس کی سبمٹ کروں گی وہ کیسے؟ اور پھر میرا ابھی میں نے رات ہی اس پہ آپ کی ویب سائٹ جو ہے نا الہدا کی، جس پر اپنا جو ہے اکاؤنٹ بنانا ہے، وہ میں نے رات ہی بنایا ہے، تو وہ مجھ پر آ رہا تھا کہ 2-3 دن میں اس کا ریپلائی آئے گا. جی 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 2-3 مجھے دن اسی کے سے پہلے ہی جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. بیسکلی آپ جی کی ویریفیکیشن ہوتی ہے کہ آیا جو آپ نے اپنا پرسنل ڈیٹا دیا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، اور جو سوالات آپ سے پوچھے گئے ہیں وہ کریکٹ ہیں کہ نہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس میرا نمبر ہے واٹس ایپ کا؟ میم میرے پاس یہ جس پر یہ زوم آئی ڈی آتی ہے نا، یہ نمبر ہے میرے پاس. جی بس آپ مجھے ابھی کلاس کے فوراً بعد میسج کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ پھر میں آپ کو گائیڈ کر دوں گی اس حوالے سے. انڈیا کی پیمنٹس کے حوالے سے اگر کوئی بھی بات ہو تو مجھے آپ واٹس ایپ پہ بات کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ خالدہ آپ کا سوال لے لیتے ہیں. جی میم السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میم مسئلہ یہ ہے کہ میں منڈے اور ٹیوزڈے الہدا جی لاہور سے سورہ مائدہ کا ترجمہ والا پروگرام جو ہے وہ کر رہی ہوں، تو جی وہ ٹائم تو بزی ہوتا ہے، وہی ٹائم اس کا ہے. تو کیا اس کا کوئی وے آؤٹ ہے کہ میں اس کو کچھ اس طرح سے کہ میں لیسن لے سکوں اور پھر میں پریپیئر کروں اس کو؟ کیونکہ میں حدیث والا تو اسپیشلی بہت بہت دل چاہ رہا ہے میرا کرنے کو، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. آپ کچھ کیا میری رہنمائی ٹائمنگ کر سکتے شامی کی ہیں یا صبح کی ہیں؟ جی سیم ٹائمنگ ہے ان کے نا، اچھا 3:30 اب to دیکھیں 5. اس دفعہ ہم نے اپنا جو الہدا ای لرننگ کی جب پلیٹ فارم کی چیزیں جو ہیں اپ گریڈ کی اور سارا کچھ انٹروڈیوس کرایا تو اس پہ ہم نے ریسٹرکشن نہیں رکھی. پہلے ریسٹرکشن یہ تھی کہ آپ 2 سے 3 بس کورسز لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اس دفعہ وہ ریسٹرکشن نہیں ہے، لیکن پھر دیکھیں آپ نے جی جی وائزلی جو ہے نا اپنے آپ کو انرول کرنا ہے کہ آپ پھر حق ادا کر سکیں. کیونکہ جب ہم جی بات کرتے ہیں نا انسٹرکٹر لیڈ کورسز کی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایکٹیو لائف پارٹیسپیشن بھی مطلوب ہے کہ آپ کلاس میں ہونی موجود ہوں. چاہیے آف اب کورس، آپ اس کی چیز کو میں 80% سمجھتی ہوں. اگر اٹینڈنس نہیں ہے، پارٹیسپیشن نہیں ہے، تو وہ پھر ایک بوجھ ہی بن جائے گا آپ کے لیے. صحیح تو کہہ یہ ہے رہی ہیں، کہ وہ آپ بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ نے میرا وائزلی جو ہے مقصد وہ یہ تھا آپ سے کہنے کا. یہ تو جی خیر یہ تو بدیانتی ہوگی نا اگر میں اس طرح کا کوئی کام کروں گی کہ اگر میں وہاں پر کلاس نہیں اٹینڈ کرتی ہوں، ادھر کرتی ہوں یا کچھ اس قسم کی بات، تو یہ تو بدیانتی ہوگی. لیکن اگر میں یہ آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم فیس بک پہ لے لیتے ہیں یا کچھ اس طرح سے کہ مجھے نوٹس مل جائیں جو کلاس میں ہو رہا ہے وہ میں لے سکوں، اور پھر میں میرے پاس سنڈے اور سوری وینسڈے اور سنڈے اسپیئر ہوتا ہے. بیچ میں کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی ہوں، تجوید کا، گرامر کا، الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے. لیکن میں صرف یہ اچھا. چاہ رہی ہوں کہ 2 دنوں میں میں اس کو مینیج کر لوں کسی طرح سے. اصل میں خالدہ ایسا ہے کہ لسنرز تو ہمیشہ سے ویلکم ہوتے ہیں نا فیس بک پیج سے، اور جی ابھی جی بھی رائٹ ناؤ آلسو آپ اگر جا کے دیکھیں تو پیج پہ کافی سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ سن رہے ہیں، وہاں سے لائیو کلاس بھی سنتے ہیں، لیٹر آن بعد میں بھی سنتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جو رجسٹرڈ کورسز ہوتے ہیں نا، اس میں پھر آپ کے پاس ایک اپنا پوری ایک اسٹوڈنٹ اسپیس ہوتی ہے، پھر ایک مٹیریل آپ کے ساتھ وہاں پر اپلوڈ ہو رہا ہے، شیئر ہو رہا ہے، ہاں جی کوئزز ہاں ہیں، جی ہاں جی، پھر میں ہم آپ کے مٹیریل پیچھے سے بھی لگ ریلیٹڈ جاتے بات ہیں. کر رہی ہوں. جی تو وہ ساری جو چیزیں ہیں نا وہ پھر آپ آہستہ آہستہ مس آؤٹ کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کلاس کا ایک ٹائم ہے، اسٹوڈنٹس ٹیچر کلاس میں آپ کے لیے موجود ہوں گے، وہ ایک خاص ایک رحمت ہوتی ہے، وہ بھی آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے دل کو بھی ایک طاقت مل رہی ہوتی ہے، آپ کے اندر بھی ایک انرجی بالکل آ رہی بالکل ہوتی ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ صرف فال اپارٹ ہوتی ہیں. پھر آپ جب سیلف پیس پہ چلے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اتنی ڈیڈیکیٹڈ ہوں کہ آپ کر بھی لیں فیس بک سے، ہم منع نہیں کرتے، آپ ضرور کریں. لیکن یہ ہے کہ جو ایک پراپر آپ رجسٹر کر کے کرتے ہیں نا، تو وہ پھر آپ اس ہاں وہ چیز کا ساری حق ادا ایکٹیویٹیز سمجھاؤ کر جیسے بھی. یہ کلاس میں ہو تو رہا ہے، کول تو ٹائم بس یہ ہے، ہے کہ پھر کچھ تھوڑا ہے، ویٹ کر لیں. اب یہ اگر چیزیں آپ مس کا کر آن چلیں. گوئنگ ہے تو یو مسٹ جوائن دا ادرس، جو ادر کورسز ہم بگن کریں گے. یہ چلیں ڈیز تو اللہ ایسے ہیں تعالیٰ جس میں اللہ ہم تعالیٰ انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ اللہ نکال تعالیٰ دے. جی آسانیاں انشاءاللہ پیدا کریں. لانگ رن انشاءاللہ. انشاءاللہ پلان تو یہی ہے کہ یہ جزاک 3 دن اللہ خیر، لگیں گے. جزاک اللہ یہ خیر جی، جزاک یہ اللہ خیر. جی سعدیہ آپ کا آخری سوال لے لیتے ہیں اور پھر ہم ریزلٹس کی طرف موو کرتے ہیں.
جی میم، میں یہ کہنا تھا کہ میں نے لاسٹ اس میں سنا تھا کہ کورس جو ہے وہ پھر نئے سرے سے انرول کرنا ہوگا. وہ میں طریقہ کار نہیں صحیح طرح سے سن پائی تھی، اس کے بارے میں جاننا تھا مجھے. اچھا، اس میں ایسا تھا کہ بہت جو کچھ اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ فقہ القلوب بک 3 کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس کے بعد کوئی بھی نیا کورس جو ہے وہ نئے پلیٹ فارم سے نہیں لیا تھا. تو ان کے لیے بس یہ گزارش تھی کہ ان کو جو اس پلیٹ فارم سے اس پلیٹ فارم پہ مائگریٹ کرنا ہے نا، اس کے لیے وہ اپنا نیا اکاؤنٹ بنائیں، یہاں پر e-alhuda.com پر اپنا ایک نیا اکاؤنٹ بنا لیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فقہ القلوب بک 4 یا صحیح بخاری یا پھر جو ہمارا تدبر کا انشاءاللہ کورس سٹارٹ ہونے جا رہا ہے سورۃ اللیل سے سورۃ الناس تک، اس میں وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ اولڈ پلیٹ فارم جو ہے وہ اس پہ اب جتنے بھی کورسز ہیں وہ سارے جو ہیں وہ ہم اس کو فائنلی جو ہے وہ کلوز اپ کر دیں گے. پلیٹ فارم کلوز نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ وہاں سے کوئی ہم کورسز جو ہیں ان کو آفر نہیں کریں گے. تو بس ایک یہ سمپل سا اسٹیپ تھا، آپ جائیے اکاؤنٹ بنا لیں، کوئی مشکل نہیں ہے. میں نے ویڈیو آپ کے ساتھ گروپس میں شیئر کی ہے، ورنہ جتنے بھی ہم آپ کے ساتھ فلائرز شیئر کرتے ہیں اس سب میں وہ ویڈیو موجود ہوتی ہے جس پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے، ایڈمیشن کیسے لینا ہے. تو سمپل سے اسٹیپس ہیں. تو تو یہ میم اب انشاءاللہ یہ کورس یہی ختم ہو جائے گا؟ قریب مجیب کی بات کر رہی ہیں یا فقہ القلوب بک 3 کی بات کر رہی ہیں؟ جی جی، قریب المجیب کی بات کر رہی ہوں. قریب المجیب کی تو ابھی میرے حال ہے 2 سے 3 کلاسز ہیں، اس کے بعد اچھا انشاءاللہ جی ٹھیک، 2 سے 3 جزاک. کلاسز ہیں. یا کہ السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، پوچھنا جی چاہتی جی ہوں. ہاں، یہ کہ میرا بھی اکاؤنٹ نہیں ہے، اور کیا میں اپنے بیٹے کے اکاؤنٹ کے ذریعے اس میں انٹر ہو سکتی ہوں اس کورس میں؟ آپ اپنا اکاؤنٹ کیوں نہیں بنائیں گے؟ آپ بیٹے کو پکڑیں اور اس سے کہیں آؤ ادھر آؤ میرا اکاؤنٹ بنا کے دو. نہیں 1 سیکنڈ کا کام ہے. آپ اپنا خود اکاؤنٹ بنائیں. نہیں، میرا بینک یعنی میں کہہ رہی ہوں میرا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے. تو کیا ہو گیا؟ آپ اپنا وہ جو فی لنک آپ جنریٹ کریں گے، آپ دنیا میں کسی کو وہ فی لنک بھیج سکتی ہیں کہ وہ آپ کے بہاف پہ کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا اکاؤنٹ ٹھیک آپ ہے، اپنا بنائیں، آپ کے نام ہاں سے ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو سرٹیفکیٹ پھر آپ کے بیٹے کو جائے گا، آپ کو نہیں جائے گا. تو اکاؤنٹ آپ اپنے نام سے بنائیے. نمبر 2 بن یہ جائے ہے گا. کہ جو کیوں نہیں بنے گا، آپ اس بنائیں گے تو بنے گا نا. بینک اکاؤنٹ کی جہاں تک آپ بات کریں تو دیکھیں فی کے 3 آپشنز ہیں، جیز کیش ہے، ایزی پیسہ ہے، کریڈٹ کارڈ ہے. جیز کیش ایزی پیسہ تو سب کے پاس ہی ہے، اور کریڈٹ کارڈ دنیا میں ہر جگہ استعمال ہو جاتے ہیں. تو جو فی لنک آپ ایک دفعہ کورس جب سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کا ایک یونیک فی جنریٹ ہوتا ہے. وہ فی لنک پہ کلک کر کے کوئی بھی آپ کے بہاف پہ کر سکتا ہے. اٹ از ناٹ این ایشو ایٹ آل. ٹھیک ہے، بس مجھے یہی ہے کہ وہ جو پیسے بہت یعنی آسان کہ سٹیپس ہیں. اس کو ہاں تو ٹھیک. اتنی پیچھے ایک بڑی ٹیم ہے ماشاءاللہ جس پر دن رات آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کام کرتی رہتی ہے. تو جزاک بالکل اللہ خیر پریشان مت کثیرا، ہوئیے. واسع جزا فی دنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ قبول کرنا آمین. انشاءاللہ. چلیے جی، بڑھتے ہیں اپنے ریزلٹس کی طرف اور آج کے ریزلٹس دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ. جی میں ایک سیکنڈ لانچ کر دوں. ٹھیک ہے جناب، تو ریزلٹس جو ہیں ہمارے سامنے ہیں. پہلا یہ تھا کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے کیا کلمات ہوں گے. جو فرسٹ کلمات ہوں گے تو وہ ان کی حمد و ثنا ہوگی. سبحان اللہ. سوال نمبر 2 یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنت میں ڈیش درجے ہیں. تو کتنے جنت کے درجے ہیں؟ 100 درجے ہیں. تو ذرا چیٹ میں لکھیے کہ جہنم کے کتنے درجے ہیں. اینڈ میں ہم دیکھیں گے کہ آپ نے کیا جواب لکھا. اچھا جی، سوال نمبر 3 یہ ہے کہ جنت میں سب سے پہلے جو گروہ داخل ہوگا ان کے چہرے جو ہیں وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. تو سبحان اللہ 97% ساتھیوں نے اس کا بھی صحیح جواب دیا. ابھی تک 97 چل رہا ہے فرسٹ 2-3 کوسچنس کے جو آنسرز ہیں. سوال نمبر 4 یہ کہ جنت کے ڈیش دروازے ہیں. تو یہاں پر 99% ساتھیوں نے صحیح جواب دیا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. تو ذرا چیٹ میں لکھیے کہ جہنم کے کتنے دروازے ہیں. سوال نمبر 5 یہ ہے کہ دنیا کی جنت سے مراد ہے وہ اعمال جو انسان کو جنت میں لے جائیں، ان کو محبوب رکھنا. تو الحمدللہ 91% ساتھی جو ہیں انہوں نے غور سے بات سنی تھی اور انہوں نے صحیح جواب کا انتخاب کیا. سوال نمبر 6 یہ ہے کہ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ. یہ دعا جو ہے حضرت آسیہ نے مانگی تھی اور ماشاءاللہ 99% ساتھیوں نے صحیح جواب دیا. سوال نمبر 7 یہ تھا کہ جنت کی مٹی جو ہے وہ کس رنگ کی ہے.
تو یہاں پر ذرا سا دیکھ لیتے ہیں کہ 87% نے کہا کہ وہ سفید ہے، جو کہ درست جواب ہے۔ 13% نے کہا کہ بھورے رنگ کی ہے۔ تو وہ اب اس کو یاد کر لیں کہ جنت کی جو مٹی ہے وہ سفید رنگ کی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب بھی اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس جو ہے اس کو مانگا کرو۔ تو الحمدللہ 97% جو ساتھی ہیں انہوں نے صحیح جواب دیا۔ سوال نمبر آگے دیکھتے ہیں 9 کو، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ذریعے دوسروں کی ضرورتیں پوری کرواتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا جو جواب ہے وہ 99% ساتھیوں نے صحیح دیا، اور جو آخری ہے وہ ہم نے آپ کو ایک فل ان دا بلینک دی تھی اور ہم نے کہا تھا ذرا دیکھیں آپ کو کتنا اچھا سمجھ آ رہا ہے کہ فنعم اجر العاملین۔ تو 97% ساتھیوں نے صحیح جواب دیا کہ تو عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہاں پر جو ہے ہمارے 10 کویسچنز آج کے کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ جلدی سے میں چیٹ میں دیکھ لوں کہ کس نے صحیح جواب دیا۔ بالکل حفصہ نے سب سے پہلے جواب دیا، جہنم کے جو ہیں وہ 7 درجے ہیں، اور اس کے بعد میں نے پوچھا تھا کہ دروازے کتنے ہیں، تو 8 دروازے نہیں ہیں، 7 دروازے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ایک یہ بھی ریکیپ جو ہے وہ ہو گیا۔ تو یہیں تک رکھتے ہیں آج کا، اور دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔